غالب انسٹیٹیوٹ کی سرپرستی میں آج جو سیمینار ہو رہا ہے وہ غالب کے 3 بہت اہم معاصرین پر ہے، صہبائی، مولانا آزردہ اور شیفتہ۔ یہ تینوں غالب کے دوست تھے، لیکن ان میں جو ایک انفرادی حیثیت ہے وہ صہبائی کی ہے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ وہ دہلی میں دلی کالج میں سب سے پہلے فارسی کے استاد ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر آدمی دہلی کالج میں استاد نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑے معرکے کے لوگ اس زمانے میں دہلی کالج میں پڑھایا کرتے تھے مختلف سبجیکٹس، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ غالب بھی وہاں استاد ہونے کے متمنی تھے، لیکن غالب جب وہ وہاں پہنچے ایک انٹرویو کے لیے، ملاقات کے لیے پرنسپل وغیرہ سے، کوئی سلیکشن کمیٹی ہوگی، تو کوئی ان کا استقبال کرنے باہر نہیں آیا۔ غالب کو یہ بہت برا لگا اور وہ وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد صہبائی کا وہاں انتخاب ہوا۔ میں خود اس وقت صہبائی کے بارے میں ایک گفتگو کروں گا۔ ابھی آزردہ اور شیفتہ پر بھی گفتگو ہوئی۔ آزردہ بہت بڑے انسان تھے، انہوں نے بڑی مدد کی غالب کی۔ غالب سب جانتے ہیں، غالب ایک دفعہ ماخوذ ہو گئے تھے، جیل ہو گئی تھی انہیں، تو ان کے پاس جو ضمانت کے پیسے تھے وہ تو فقیر آدمی تھے، تو آزردہ نے اپنی جیب سے پیسے دیے تھے ان کی رہائی کے لیے۔ یہ آزردہ کی نگاہ میں غالب کا مقام تھا کہ غالب یہاں کہاں پھنس گئے، ہو گئی یہ غلطی اتفاق سے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں غالب اور ان کے معاصرین کے سلسلے میں معلوم ہے۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کی اس سلسلے میں بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان 3 معاصرین پر یہ سیمینار منعقد کیا ہے۔ ابھی تک جو 5-6 یہاں مضامین پڑھے گئے ان حضرات پر، وہ بڑے معیاری مضامین تھے، اور ظاہر ہے یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ایک مضمون مثلاً ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ سیمینار میں مضمون پڑھنے کے لیے مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو مضامین پڑھے گئے وہ مختصر مدت میں ہر شخصیت کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا گیا اس میں۔ تو اور انشاءاللہ ابھی 2-3 جلسے اور ہونے، تو ان تینوں پر اور مضامین پڑھے جائیں گے، اور اس طرح مجموعی طور پر جو اس سیمینار کا ماحصل ہوگا وہ قابل قدر ہوگا۔ خواتین و حضرات، سلام و آداب۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے اس تاریخی 2 روزہ سیمینار میں 2 روزہ سیمینار کے دوسرے دن کے دوسرے سیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں اس اجلاس کے صدر پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے کہ وہ مسند صدارت پر تشریف لائیں۔
प्रोफेसर इराक रज़ा ज़ैदी साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी नशिस्त में तशरीफ़ लाएँ। शम्स बदायूनी साहब और डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब से दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तशरीफ लाइए। प्रोग्राम में काफ़ी तब्दीलियां नज़र आ रही होंगी जैसे शेड्यूल था, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर है कि इस प्रोग्राम में मुक़र्रिर और मक़ाला निगार कम है, आपको ज़्यादा सुनने का मौका मिलेगा और ज़्यादा बातें आप सुन पाएंगे। पिछले इजलास में कुछ ऐसी बातें हुई कि उसी कड़ी को हम गालिब के ख़त से आगे शुरू करते हैं। गालिब ने ख़त लिखा था इत्तिफाक से शेफ्ता को, और उसमें ज़िक्र है इनका मुफ्ती सदुद्दीन आज़ुर्दा साहब का भी और सहबाई साहब का भी। ये एक नई कोशिश है और नया अंदाज़ है। ख़त के दो लाइन, मुश्किल से 10 लाइन है, तो हर एक के बाद आपको 2 लाइन और एक नई बात सुनने को मिलेगी। शेफ्ता साहब को लिखते हैं, जनाब भाई साहब क़िबला, यकीन है कि आप माल खैर अपने दारुल रियासत में पहुंच गए हों और बजमियत खातिर रोज़ा रखते हों। सिवा पान के कोई ख्याल और मौलवी अल्ताफ़ हुसैन के फ़िराक़ के सिवा कोई वजह मलाल ना हो। खुदा करे तुमको याद आ जाए कि मुफ्ती जी शगुफ्ती को शगुफ्त का मज़ीद अलैहि मुसल्लम नहीं जानते थे। सिकंदर नामा में देखा, बसे दर शगुफ्ती नमूदन तवाफ, इनाने सुखन रा कशत तर गुज़ाफ। जारी मकाला निगार के हिस्से से सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। सदर इजलास प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे मकाले का मौजू है आज़ुर्दा का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी रवैया, तज़किरा आज़ुर्दा की रोशनी। अभी अपने सदारती खुतबे में मैडम ने ये बात कही थी कि सेमिनार का एक मकसद ये भी होता है कि जहन में सवालात पैदा हों, बल्कि मकाले से सवालात कायम हों और उन सवालात की रोशनी में तहक़ीक़ व तनक़ीद की आगे की मंजिलें तय की जाएं। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। मैंने कोशिश की है कि इस तहरीर में कुछ ऐसे गोशे की तरफ इशारे किए जाएं जहां सवालात खुद ब खुद हमसे बहुत से जवाबात के तवक्को रखते हैं, तवक्को जवाबात का तवक्को रखते हैं। ऐसी तवक्को जो हमें आगे की मंजिल तय करने में मुआविन होती है, ऐसी उम्मीदें जो हमें इल्मी सफ़र के बहुत सारे नए पड़ाव तक पहुंचने में मदद करती है। इसमें बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो शायद पढ़ते हुए इसकी गुंजाइश नहीं हो कि मैं पढ़ सकूं, फिर भी मेरी कोशिश होगी और जहाँ पे हमारा वक्त ख़त्म होने को हो, डॉक्टर हमज़ा से गुजारिश होगी कि आप इशारा कर देंगे, मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा।
مفتی محمد صدر الدین خان آزردہ ابن مولوی لطف اللہ کشمیری دلی کے عمائد میں تھے۔ عربی، فارسی اور ریختہ پر قدرت کاملہ حاصل تھی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز، مولانا عبدالقادر، شاہ محمد اسحاق اور مولانا فضل امام خیر آبادی جیسی جید علمی ہستیوں سے مختلف علوم و فنون میں کسب فیض کیا۔ خطاطی میں بہادر شاہ ظفر سے شرف تلمس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دوسری طرف آزردہ کے شاگردوں میں سر سید احمد خان، نواب صدیق حسن خان، اس میں یہ بتاؤں کہ سر سید احمد خان کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے احباب میں تھے، شاگرد نہیں تھے۔ نواب یوسف علی خان رامپور، مولوی محمد قاسم نانوتوی، مولوی خیر الدین مولانا ابوالکلام آزاد کے والد، مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہ جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ آزردہ انگریزی حکومت میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے۔ اس اجمال سے مقصود یہ ہے کہ آزردہ کی شخصیت غیر معمولی تھی۔ شخصیت غیر معمولی ہو تو اس کے علمی اور ادبی آثار بھی عموماً معمولی نہیں ہوتے۔ تذکرہ آزردہ مرتبہ ڈاکٹر مختار الدین احمد، مطبوعہ 1974، کراچی میرے پیش نظر ہے۔ یہ حرف الف سے حرف قاف تک 106 شعراء کے تراجم پر مشتمل ہے۔ حرف قاف میں صرف ایک شاعر قائم چاند پوری کا نامکمل تذکرہ شامل ہے، یہاں تک کہ آخری جملہ گویند کے در بدایت حال ابیات خود ... بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ مرتب نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کے اوراق نسخہ کیمبرج سے غائب ہے۔ دراصل تذکرہ آزردہ کا خطی نسخہ مخزونہ کتب خانہ کیمبرج ناقص الآخر ہے اور اس کا کوئی دوسرا نسخہ اب تک کہیں سے دستیاب نہیں ہوا ہے۔ مرتب نے تذکرے کے داخلی قرائن سے یہ نتیجہ برآمد کیا ہے کہ تذکرہ آزردہ 1229 ہجری سے 1233 ہجری کے درمیان لکھا گیا ہے۔ آزردہ کی پیدائش 1204 ہجری میں ہوئی ہے۔ گویا 25 سے 30 سال کی عمر میں انہوں نے یہ تذکرہ تصنیف کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ شخصیت غیر معمولی ہو تو آثار بھی عموماً معمولی نہیں ہوتے۔ تقریباً ابتدائی دور کی اس تصنیف میں آزردہ کا انتقادی شعور، شعری ذوق، حسن انتخاب اور زبان و بیان کا سلیقہ ان کی غیر معمولی شخصیت کا بتا دیتے ہیں۔ تفصیلی گفتگو سے قبل تذکرہ آزردہ کے مرتب ڈاکٹر مختار الدین احمد کی رائے ملاحظہ فرمائیں۔ اقتباس: حقیقت یہ ہے کہ بقول شیفتہ ایجاز و اختصار کی صفات اپنی جگہ، لیکن اس تذکرے سے کسی جگہ بھی ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ غیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزردہ نے اس کی ترتیب و تالیف میں مصحفی کے تذکرہ ہندی اور قاسم کے مرتبہ مجموعہ نغز پر انحصار کیا ہے۔ تذکرے سے کسی خاص تنقیدی شعور کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ مختار الدین احمد صاحب نے 2 جملے میں اس تذکرے کی تحقیقی اہمیت اور تنقیدی اہمیت دونوں کو یکلخت مسترد کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے مطالعے کا محور ہے وہ ہمیں اس طور پر سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ جب مرتب اس کے داخلی قرائن کی بنیاد پر ایسی رائے
قائم کر رہا ہے تو ہم اس میں آزردہ کے تنقیدی اور تحقیقی شعور کی تلاش کر رہے ہیں، یہ کتنا مفید ہے اور کتنا غیر مفید۔ میرے خیال میں مرتب کی یہ رائے کلی طور پر درست نہیں۔ کچھ شعراء کے تراجم پر اس کا انطباق ہو سکتا ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر سے آزردہ کا ایک خاص رویہ بار بار متوجہ کرتا ہے۔ بیشتر شعراء کا ذکر کرتے ہوئے وہ پہلے شاعر کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، پھر فنی امتیازات بیان کرتے ہیں، بعدہ شعری نمونے درج کرتے ہیں۔ شخصی اوصاف، فنی امتیازات اور شعری نمونے کی تثلیث میں انضباط کا ایسا سلیقہ مضمر ہوتا ہے کہ کسی کڑی کو انمل نہیں ہونے دیتا۔ ساتھ ہی آزردہ کی علمی شان، استدلالی قوت اور انتقادی بصیرت کو بھی واضح کرتا ہے۔ آزردہ شاعر کی شخصیت کے جو اوصاف بیان کرتے ہیں، شعر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے مطابقت کی نہجیں ضرور ملحوظ رہتی ہیں۔ اشعار کے انتخاب میں بھی یہ کوشش جھلکتی ہے کہ ان کے دعووں کی دلیل فراہم ہو سکے۔ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی اثر کا تذکرہ وہ اس طرح کرتے ہیں: اثر تخلص سید محمد میر برادر کوچک حضرت خواجہ میر متخلص بدرد علیہ الرحمہ، سید والا شان، کامل حسب، عالی فطرت، صافی فطنت، صاحب نسبات حال و قال بودے، وقف بخدمت برادر بزرگ خود استفاض حال و کمال نمودے، نظمش در غایت پاکیزگی و روانیست، از اشعار آبدار اوست در غزلیات فصاحت آیات۔ اس کے بعد نمونتاً 8 شعر درج ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مختار الدین احمد نے تذکرہ ہندی اور مجموعہ نقص کے تتبع کا ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان تذکروں میں اثر کا تذکرہ کس طرح ہوا ہے۔ مصحفی نے تذکرہ ہندی میں لکھا ہے کہ اثر کے میر محمد نامدار و برادر خود خواجہ میر درد نور اللہ مزجاؤ شخصیست بزیور علم و عمل آراستے و بصلاح و تقوی پیراستے تاہین حیات برادر بزرگ خود را چون پیر پرستش می کرد، حالا بجائے او در شاہجہان آباد سجادہ نشین است و شعر ہندی و فارسی کم از برادر بزرگ نمی گویا۔ مطبوعہ انجمن ترقی اور تذکرہ ہندی۔ میر قدرت اللہ قاسم مجموعہ نغز میں اسی انداز سے اثر کا ذکر کرتے ہیں۔ دونوں تفصیلات سے واضح ہے کہ مصحفی نے اثر کے خاندانی پس منظر اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اختصار سے کام لیا ہے۔ شاعری پر بھی کوئی رائے قائم نہیں کی، بس یہ کہہ کر قلم سمیٹ لیا کہ شعر ہندی و فارسی کم از برادر بزرگ نمی گویا۔ قاسم نے خانوادہ اثر سے قطع نظر شخصیت کے خصائص پر زیادہ توجہ دی ہے، شاعری کی اثر آفرینی اور فصاحت کا اعتراف کیا ہے۔ آزردہ نے پہلے نسب والا شان اور کامل حسب کا ذکر کیا، پھر ان کی فطرت و جبلت کے عالی و صافی ہونے کی تائید کی، اس کے بعد نظمش در غایت پاکیزگی و روانیست کہہ کر ان کے کلام پر ناقدانہ رائے پیش کی۔ ان شعراء کی شخصیت اور شاعری کے کئی پہلو ان تراجم میں مذکور ہیں۔ آزردہ نے ان کے ذکر میں حسب مراتب القاب و آداب ملحوظ رکھے ہیں، خصوصاً جن شعراء کا تعلق کسی روحانی خانوادے سے ہے اور خود بھی صوفی مشرب ہیں، ان پر لکھتے ہوئے آزردہ کے قلم کی جولانی دیکھتے بنتی ہے۔ درد کا تذکرہ سرمست جامع تدقیق، جلا کشے خم کدائے تحقیق، سالک ساحت تجرید،
مرکز دوائر توحید، صاحب کمالات انسانی، مرشد جمالات روحانی، در دریائے دریائے طریقت، غواص بحر حقیقت، جامع علوم حال و قال، مستجمع فضل و کمال جیسے القاب کے ساتھ کیا ہے۔ شاعری کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے زیبا سخن، نیک و فتن، سلیس بیان، شیریں زبان، خوش ادا، صاحب روشن، صاحب روش، نظمش از چشم ترے گوہر عشاق پرآب تر، و شعرش از لال یاقوت لبان خوش آب تر، ابیاتش ہما مطبوع و بلند، ریختاش عام فہم پسند، الحق کہ در روانی و سلاست ریختہ کوئی تفرق از قران خود بودے۔ یہ ذکر درد کا ہے، وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تخلیق کار اور اس کی تخلیق پر اس طور اظہار کو ہم جس خانے میں رکھیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ تنقید کے تار و پود انہی تحریروں سے مربوط ہیں۔ درد کے لیے جو صوفیانہ القاب استعمال ہوئے ہیں، ان کے اثرات بعد کے ادوار میں ان کی شاعری میں تلاش کیے گئے۔ زبان و بیان کے حوالے سے زیبا سخن، سلیس بیان، شیریں زبان، صاحب روش وغیرہ وہ بنیادیں ہیں جن پر آج مطالعہ درد کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ حاصل گفتگو یہ کہ تذکرہ آزردہ کی تحقیقی و تنقیدی اہمیت سے یکسر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں قصداً اس لیے لکھ رہا ہوں چونکہ مرتب نے یکلخت مسترد کیا ہے۔ یہ تذکرہ آزردہ کی تحقیقی و تنقیدی اہمیت سے یکسر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بہت سے ایسے حقائق ہیں جو آزردہ کے تحقیقی مزاج کی شناخت میں معاون ہیں۔ درجنوں شعراء سے متعلق ان کی ناقدانہ رائے ماقبل اور معاصر تذکرہ نگاروں کی رائے سے زبان و بیان کی سطح پر بھی اور شعراء کی فنی خوبیوں کی نشاندہی کے زاویے سے بھی جداگانہ ہے۔ انہوں نے اپنی ناقدانہ رائے کی بنیاد صرف تخلیق کو نہیں بلکہ تخلیق کار کی ذات اور اس کی متعلقہ کائنات کو بھی بنایا ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ خوبی صرف آزردہ کے تنقیدی رویے سے ہی منسوب نہیں۔ اس زمانے میں جتنے تذکرے لکھے جا رہے تھے ان میں یہ خوبیاں تقریباً نظر آتی ہیں، لیکن میں اس نقطے کو اس لیے ذرا بھرپور انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس نقطے پر میں نے یہ ایک رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف کہ دیگر تذکرہ نگاروں نے بھی یہ رویہ رکھا ہے، اور یہ رائے یہ ہے کہ اس اعتراف کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تذکرے صرف تنقید کے نہیں بلکہ نفسیاتی تنقید کے بھی اولین نقوش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر نے اس خوبصورت انداز میں اپنا مقالہ پیش کیا کہ مقالے کے جملہ الفاظ کے جملہ مشتقات ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ غالب آگے خط میں لکھتے ہیں، صحبائی شفق صبح کو غلط اور اس رنگ کو مخصوص بشام جانتا تھا۔ محمد سعید اشرف مازندرانی کے کلام میں نظر پڑا، ہمچو صبح صادق آلودہ رخش سرخ و سفید۔ اب جو فقیر کا یہ مطلع مشہور ہوا، از جسم بجان نقاب تاکئی ای گنج دری خراب تاکئی۔ حضرات کو اس میں تعامل ہے کہ خرابہ کی جگہ خراب کو نہیں مانتے؟ آیا یہ نہیں جانتے کہ لغت عربی اصل خراب اور خرابہ مزید علیہ جاری۔ اب میں اگلے مقالہ نگار ڈاکٹر
شمس بدایونی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ صدر محترم پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، ناظم جلسہ میر حمزہ صاحب اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ادریس صاحب، نصر رضا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے غالب کے عہد کی 3 ایسی نمائندہ شخصیات جن کا بڑا اثر ہے اپنے دور پر، اور بعد والوں نے بھی ان کے اثرات قبول کیے، انہیں موضوع بنایا اور ایک مرتبہ پھر سے ہم لوگوں کو کچھ نئے پہلوؤں کی تلاش میں سرگرداں کیا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے، ڈاکٹر پروفیسر نجمہ صاحبہ نے کہا تھا، نئے گوشوں کی تلاش۔ دیکھیے ہم لوگ تحقیق کے آدمی ہیں، کیسے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ تو میرا موضوع ہے اردو میں انگریزی رموز اوقاف اور صحبائی۔ رموز اوقاف کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ابتدائی دور میں جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تو انگریزوں نے املا پر توجہ دی اور املا کے ساتھ کسی حد تک رموز اوقاف پر بھی توجہ دی، لیکن ان کی جو علامتیں تھیں وہ انگریزی کی نہیں تھیں، بلکہ کوئی کچھ خط طے کر لیے، کچھ نقطے طے کر لیے، پلس کا نشان طے کر لیا، اس طرح کی علامتیں تھیں، یا بائبل سے کچھ علامتیں اٹھا لی توقیف نگاری کی، یا قرآن کریم سے کچھ علامتیں اٹھا لی۔ یہ دور تھا۔ صحبائی پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزی علامتوں کو باقاعدہ سمجھا اور ان کے متبادل الفاظ طے کیے کہ اردو میں ان کے متبادل کیا الفاظ ہو سکتے ہیں، اور انہیں متعارف کرایا۔ حالانکہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں ابھی تک یہ سارا کریڈٹ سر سید کو جاتا ہے کہ سر سید نے پہلی مرتبہ علامات قرات طے کی، جو 13 علامتیں تھیں، اور بعد میں پھر اس کے بعد جو دوسرا دور آیا اس میں مولوی عبدالحق آئے جنہوں نے 11 علامتوں کو تجویز کیا، اور بعد میں پھر رشید حسن خان اور گیان چند نے 8 علامتوں پر مہر لگا دی، وہ آج رائج ہے۔ تو اسی سے متعلق ہے۔ مقالہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، 10-15 منٹ کا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پورا پڑھ دوں، اور نہیں اجازت دیں تو میں اختصار کروں، جیسا وہ ہے دلچسپ، آپ کو لطف آئے گا۔ کتنا وقت دیا ہے آپ نے کتنا وقت دیا بتا؟ 15 میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مقالے کا عنوان پھر سن لیجیے ایک مرتبہ، اردو میں انگریزی رموز اوقاف اور صحبائی۔ اردو زبان، ادب اور اصناف نثر و نظم کی علیحدہ متعدد تاریخیں لکھی جا چکی۔ میری آئی سائٹ بہت ویک ہو گئی ہے تو میں ذرا سا اٹھا کے پڑھوں گا۔ اردو املا کی تاریخ پر بھی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مقالہ لکھ چکے ہیں، لیکن اردو میں مستعمل رموز اوقاف کی تاریخ پر ہنوز کام نہیں کیا جا سکا ہے۔ خاکسار نے 2017 میں ایک مقالہ بعنوان تجاویز سر سید اور تاریخ رموز اوقاف لکھا تھا، جس میں رموز اوقاف کے استعمال سے قبل کی داستان اور رموز اوقاف کی سلسلہ وار تاریخ کو بیان کرتے ہوئے سر سید احمد خاں کی مجوزہ علامات قرات پر گفتگو کی تھی، اور انہیں موجودہ دور میں مستعمل رموز اوقاف کے سلسلے کی پہلی مضبوط کڑی قرار دیا تھا۔ یہ 1874 میں تہذیب الاخلاق میں علامات قرات کے نام سے سر سید کا مقالہ شائع ہوا تھا۔ اس مقالے میں 1845 سے 1990 تک تقریباً 150 برس کی رموز اوقاف کی تاریخ زیر گفتگو آ گئی ہے۔ یہ مقالہ راقم الحروف کی کتاب جہات سر سید مطبوعہ علی گڑھ 2018 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ زیر نظر مضمون بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں غالب کے معاصر اور دوست شیخ امام بخش صحبائی کے ایک رسالے کا تعارف کراتے ہوئے اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اردو میں مروج و مستعمل انگریزی رموز اوقاف کو پہلی بار اردو حلقے میں متعارف کرانے اور ان کی افادیت پر گفتگو کرنے کا صحرا صحبائی کے سر ہے۔ رموز اوقاف کو پہلی بار
سر ہے۔ تحقیق کی اصطلاح میں اسے اردو رموز اوقاف کی پہلی روایت کہہ سکتے ہیں۔ شیخ امام بخش صاحبائی بنیادی طور پر فارسی زبان کے عالم تھے۔ ان کا بیشتر سرمایہ تصنیف و تالیف فارسی زبان میں ہے۔ اردو میں ان کی 3 کتب دستیاب ہیں جو انہوں نے فیلکس بوتروس پرنسپل دہلی کالج کی فرمائش پر 1841 سے 1845 کی درمیانی مدت میں لکھی تھی۔ ان میں ایک حدائق البلاغت ترجمہ 1842 عیسوی، دوسری انتخاب دواوین تالیف 1844 عیسوی، تیسری رسالہ قواعد صرف و نحو اردو تصنیف 1845 عیسوی ہے۔ یہ تینوں کتابیں گمان بدرجہ یقین ہے کہ دہلی کالج کے نصاب تعلیم کا حصہ تھیں۔ تیسری کتاب، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رسالہ جب پہلی بار چھپا تو اس کا نام تھا رسالہ قواعد اردو، لیکن بعد میں جب اس کے ایڈیشن لگاتار نول کشور تک پہنچے تو اس کا نام تبدیل ہو گیا، اور اسی نام سے سر سید نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ قواعد صرف و نحو اردو۔ سر سید کا بھی ایک رسالہ تھا لیکن وہ چھپا بہت بعد میں، 1990 کے قریب چھپا۔ مولوی ابو سلمان شاہجہاں پوری صاحب نے اسے مرتب کر کے شائع کیا کراچی سے، بہت مختصر سا رسالہ۔ تیسری کتاب باسم رسالہ قواعد اردو پہلی بار 1845 میں سر سید کے بھائی سید محمد خان کے چھاپا خانے سید الاخبار یعنی لیتھوگرافک پریس دہلی سے باہتمام سید عبد الغفور چھپ کر شائع ہوئی۔ ڈاکٹر محمد انصار اللہ کی اطلاع کے مطابق اس کا سرورق یہ ہے: رسالہ قواعد اردو مشتمل اوپر 4 باب کے: باب اول علم صرف، باب دوم علم نحو، باب سوم لغات زبان اردو، باب چہارم امثال۔ تصنیف کیا ہوا مولوی امام بخش مدرس اول مدرسہ فارسی کا۔ جناب محمد خان بہادر کے چھاپا خانے کے لیتھوگرافک پریس میں 3 مئی 1845 عیسوی سید عبد الغفور کے اہتمام میں چھپا۔ یہ سرورق میں اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ آج لوگ یہ اندازہ کر سکیں کہ اس زمانے میں جو کتابوں کا سرورق ہوتا تھا اسے کس طرح مرتب کیا جاتا تھا۔ آج تو صرف نام ہوتا ہے، پبلشر کا نام ہوتا ہے، مصنف کا نام ہوتا ہے۔ یہ رسالہ نایاب و کمیاب ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن مطبوع العلوم کشمیری دروازہ دہلی سے باہتمام سید اشرف علی 1849 میں چھپ کر شائع ہوا۔ اسی دوسری اشاعت کو عام طور پر پہلی اشاعت لکھا جاتا رہا ہے، جو غلط ہے۔ خواجہ محمد حامد صاحب جنہوں نے ان پر پی ایچ ڈی کیا ہے صاحبائی پر، انہوں نے اس دوسری اشاعت کو پہلی اشاعت لکھا ہے، اور چودھری محمد نعیم صاحب جن کے ابھی منتخب مضامین شائع ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس کو پہلی اشاعت لکھا ہے۔ تیسری بار یہ رسالہ کلیات صاحبائی مطبوعہ نظام پریس کانپور 1879 کی جلد دوم میں شامل ہوا۔ اسی دوران اس رسالے کا ایک علیحدہ ایڈیشن اپریل 1880 میں مطبع نول کشور لکھنؤ سے شائع ہوا۔ راقم الحروف کے پیش نظر اسی کاغذ سے اس کا سرورق مختلف ہے، اور آخر میں خاتمۃ الطبع کے عنوان سے ناشر کی جانب سے ایک عبارت کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ خاتمۃ الطبع کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دوران منشی نول کشور نے کلیات صاحبائی جلد دوم کا بھی ایک ایڈیشن شائع کیا تھا۔ اس رسالے کا نول کشوری ایڈیشن 1880 ریختہ آرگ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی پی ڈی ایف کاپی مولانا ابوالکلام آزاد لائبریری علی گڑھ میں بھی موجود ہے۔ یہ رسالہ جیسا کہ سرورق کی عبارت میں مذکور ہوا مقدمے کے علاوہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہماری گفتگو کا محور صرف مقدمہ ہے، جو اردو میں مقدمہ نگاری کی پہلی روایت قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابھی سال گزشتہ میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، یہیں پڑھا تھا، غالب تحقیقی مقدمات کے تناظر میں، تو اس میں نے پہلا مقدمہ مولانا حالی کے غالباً لکھ کے یہ کہا تھا کہ غالباً مولانا حالی نے پہلا مقدمہ لکھا، لیکن جب میں نے اس رسالے کو دیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مقدمے کا لفظ پہلی مرتبہ صاحبائی نے استعمال کیا اور باقاعدہ ایک مقدمہ لکھا جیسے کتابوں کے شروع میں ہوتا ہے، تو اس طور پر بھی ان کی ایک الگ پہچان قائم ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو کا محور صرف مقدمہ ہے، جو اردو میں مقدمہ نگاری کی پہلی روایت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب تک دیوان حالی طبع اول 1893 کے مقدمے یعنی مقدمہ شعر و شاعری کو مقدمہ نویسی کی پہلی روایت لکھا جاتا تھا۔ زیر نظر مقدمے تک رسائی کے بعد یہ سن 48 سال مقدم ہو گیا، یعنی 1893 سے 48 سال پہلے۔ اس طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں مقدمہ نویسی کا آغاز
1845 سے ہوا اور اردو کے پہلے مقدمہ نگار حال ہی نہیں صہبائی ہیں۔ یہ مقدمہ کل 9 صفحات پر مشتمل ہے۔ 4 صفحات میں زبان اردو کے آغاز اور اس کے ارتقاء پر گفتگو کی گئی ہے، جس میں کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آتی۔ 5 صفحات پر ایک مقدمہ اور تمہید کیا گیا ہے، جس میں لہجے کے تغیر سے گفتگو اور عبارت میں جو توقف پیدا ہوتا ہے اس کو ممیز کرنے کے لیے انگریزی پنکچویشن سے علامتوں کو قدرے ترمیم کے ساتھ اردو نام دے کر 2 طور پر تقسیم کیا ہے اور ان کے استعمال کی صورتیں واضح کی ہیں۔ ان کی گفتگو کا ماحصل انہی کے الفاظ میں یہ ہے: علامات قسم اول کی 3 ہیں۔ اصل میں یہ جو چیزیں میں پڑھ رہا ہوں یہ پڑھنے کی نہیں ہے، یہ بلیک بورڈ پہ بتانے کی ہے، کیونکہ اس میں علامات انہوں نے لکھی ہیں، پھر اس کے متبادل لکھے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچ جائے بات۔ علامات قسم اول کی 3 ہیں، یعنی ایک تھوڑے توقف کے واسطے حرف واو کو انہوں نے کاما کے متبادل قرار دیا، اور اس سے 2 چند توقف کے واسطے 2 نقطہ بالائی یک دیگر یعنی کولن، اور اس سے 2 چند کے واسطے ایک خط یعنی ڈیش۔ عرضی اول کا نام واو، دوسرے کا زوج، تیسرے کا مد رکھا گیا۔ چنانچہ اسامی ان کی ماں نشانوں کے یہ ہیں، اسامی مطلب نام اور نشان مطلب علامت۔ اب نیچے انہوں نے لکھا ہے واو کے آگے علامت کاما کو الٹا کر کے واو بنا دیا، زوج یعنی کولن 2 بندی، مد یعنی ڈیش۔ علامت قسم دوم کی بھی 3 ہے، یہ اقتباس چل رہا ہے ان کا صہبائی کا، یعنی اگر استفہام کا مضمون ہو اس کے واسطے 9 کے ہندسے کی صورت اور اس کے نیچے ایک نقطہ، یعنی انہوں نے سائن آف انٹروگیشن کو بدل کے 9 کا ہندسہ بنا دیا اور 9 کے ہندسے کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا۔ انگریزی میں اس طرح لکھتے ہیں، انہوں نے ایسے کر دیا، یہ سر سید نے بھی کیا تھا بعد میں۔ علامت قسم دوم کی بھی 3 ہے، یعنی اگر استفہام کا مضمون ہو اس کے واسطے 9 کے ہندسے کی صورت اور اس کے نیچے ایک نقطہ، اور اگر تعجب یا تحدید یا تحقیر یا اظہار رنج طبیعت یا مستعد کرنا کسی امر پر ہو اس کے واسطے ایک خط طولانی، ایک لمبا سا خط کھینچ دینا، اور اس کے نیچے ایک نقطہ، اور جملہ معترضہ کے واسطے 2 خط منحنی، ایک اول جملہ مذکور کے اور دوسرا بعد اس کے، اول کا نام استفہام اور دوسرے کا فاصلہ، تیسرے کا حشو۔ ان کی اسامی ماں نشانوں کے یہ ہیں، یعنی ان کے نام اور علامت۔ اقتباس خط صفحہ 8-9 پر ہے۔ اردو میں اس وقت عموماً 8 انگریزی پنکچویشن مستعمل ہیں، ان میں سے 2 علامتوں وقفہ یعنی سیمی کولن اور وابین کو چھوڑ کر 6 علامتوں کو اردو نام دینے اور اردو کتابت کی روش سے ہم آہنگ کرنے کی غالباً پہلی کوشش صہبائی نے کی ہے، تاکہ یہ نستعلیق کتابت اور ٹائپ دونوں میں رواج پا سکیں۔ مندرجہ ذیل نقشے کے تحت انہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ انگریزی نام علامت تھوڑا سا بس یہ آخری پیج، انگریزی نام علامت کاما، اردو نام سکتہ یعنی وقف خفیف، صہبائی کا مجوزہ نام اور علامت واو، یعنی کاما کو انہوں نے جو کاما ہم اس طرح لگاتے ہیں انہوں نے واو کی شکل دی تھی۔ انگریزی نام کولن، اردو نام رابطہ، یہ جو اردو نام ہے یہ مولوی عبدالحق کے طے کیے ہوئے ہیں، وہی رائج ہو گئے ہیں ہمارے یہاں۔ اردو نام رابطہ، صہبائی کا مجوزہ نام زوج اور اس کے آگے علامت کولن کی، فل اسٹاپ یعنی ایک بندی جو انگریزی میں ہوتی، اردو نام ختمہ، صہبائی کا مجوزہ نام مد اور علامت کے طور پر انہوں نے نقطے کی جگہ ایک ڈیش چھوٹا سا لگایا۔ انگریزی نام نوٹ آف انٹروگیشن، اردو نام سوالیہ، صہبائی کا مجوزہ نام استفہامیہ، اور اس کے آگے انہوں نے سائن آف انٹروگیشن کی جگہ 9 کا ہندسہ بنایا اور نیچے نقطہ لگا دیا۔ نوٹ آف ایکسکلیمیشن، اردو نام ندائیہ فجائیہ، صہبائی کا مجوزہ نام فاصلہ اور وہی علامت جو انگریزی میں رائج ہے۔ پیرنتھیسس، قوسین، اردو نام قوسین اور صہبائی کا مجوزہ نام حشو اور علامت۔ مذکورہ بالا 6 علامتوں کے استعمال کے طریقہ کار پر آئندہ صفحات میں مثالیں دے کر وضاحت کی گئی ہے۔ مثلاً کاما جس کے لیے واو کو علامت قرار دیا گیا، اس کی مثال یہ دی: میری بھلائی، برائی، رنج، راحت سب تم پر واضح ہیں۔
ہم لوگ کیا کریں گے، جب بھلائی لکھیں گے تو اس کے آگے کامہ لگائیں گے. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ مشورہ کیا دیتے ہیں، یہاں بھلائی، برائی، رنج اور راحت الفاظ کے نیچے واو کا اندراج کر کے کامہ کے استعمال کی صورت پیدا کی گئی. یعنی پہلے بھلائی لکھی، پھر اس کے نیچے واو لکھ دیا، پھر برائی لکھی، اس کے نیچے واو لکھ دیا، برابر میں کامہ نہیں لگایا، نیچے لگایا. زوج یعنی کولن کے اندراج میں کتابت کی غلطی سے مثالوں میں واو یعنی سکتے کا اندراج ہوا ہے، جس سے مصنف کی مجوزہ علامت کو مشکوک بنا دیا. سر دست یہ طے کر پانا مشکل ہے کہ زوج سے ان کی مراد کولن ہے یا سیمی کولن. بظاہر مراد کولن ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن مثال میں واو کتابت ہو گیا. صہبائی نے انگریزی پنکچویشن کو باقاعدہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. ان کے انگریزی نام ایکسکلیمینیشن اور پیرنتھیسس کا بھی مقدمے میں استعمال ہوا ہے، یعنی اسی طرح استعمال کیا ہے انہوں نے. صہبائی کے دراق ذہن نے انگریزی کی علامت استفہام پر بھی سوالیہ نشان قائم کیا ہے. ان کے بقول استفہام 3 طرح پر ہے: استخباری یعنی خبر دینے والا، اقراری یعنی اقرار کر لینے والا، اور انکاری انکار کرنے والا. لیکن انگریزی میں صرف ایک ہی علامت استفہام ہے. صہبائی مقدمے کے آخری حصے میں مذکورہ بالا 6 علامتوں پر بالتفصیل گفتگو کے بعد واوین یعنی انورٹڈ کاماز اور علامت خط لکیر یعنی انڈر لائن کا مائع مثالوں کے تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے استعمال کی طرف متوجہ کرتے ہیں. واوین کو وہ 2 واو معکوس آگے پیچھے سے متعارف کراتے ہیں، یعنی 2 واو معکوس اور آگے پیچھے لگا دیجئے تو وہ واوین ہو جائے گا. اس طور وہ 8 علامتوں کے استعمال کی پوری قوت کے ساتھ تجویز پیش کرتے ہیں. صہبائی کی یہ کوشش رموز اوقاف کی جانب متوجہ کرنے کی پہلی کوشش کے ضمن میں شمار کی جا سکتی. اگر وہ اس کتاب کے متن میں بھی ان ساری علامتوں کا استعمال کرتے تو یہ ایک مثالی کوشش ہوتی. اکثر ڈیش اور کامہ کی جگہ جمع کا نشان لگا دیا گیا ہے. البتہ لفظوں کو نمایاں کرنے کے لیے بالعموم اوپر کھینچی گئی لکیر کا استعمال کیا گیا ہے. نئے جملے کے شروع میں علامت تخلص کا بھی استعمال کیا گیا ہے. یہ مقالہ تو یہاں ختم ہو گیا. اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر گلکرسٹ ہے، تو ڈاکٹر گلکرسٹ کا کیا کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر گلکرسٹ نے جو فورٹ ولیم کالج کی کتابیں چھپی تھیں تو اس وقت انہوں نے اس کے لیے ایک نظام املا مرتب کیا تھا اور وہ باقاعدہ رسالہ چھپا ہے، لیکن وہ آج دستیاب نہیں ہے. رشید حسن خان نے اس کا خلاصہ دیا ہے اور باغ اردو میں بھی خلاصہ ہے، اس کا چھپا ہے خلاصہ مختصر سا. اور وہ املا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا سا دیکھیے کہ ڈال ڑے ٹے، اس پہ توئے اس وقت نہیں لکھی جاتی تھی، تو ظاہر ہے کہ باہر کے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے تھے کہ اسے ڈال پڑھیں یا ڈال پڑھیں. تو انہوں نے اس پہ ایک علامت، ایک لکیر کھینچ دی کہ اس پہ جب لکیر ہوگی تو اس کا تلفظ جو ہے وہ ٹے کی طرح ہوگا، اس کا ڈال کی طرح ہوگا، اس کا ڈے کی طرح ہوگا. یعنی مٹی لکھا جاتا تھا اور اس پہ لکیر کھینچ دی تو وہ مٹی ہو گیا. تو اس طرح کے انہوں نے کچھ اچھا فل اسٹاپ کی جگہ ایک مطلب ورٹیکل بار جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایک لکیر کھینچ دی، جیسے ہندی میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ورام، ہاں پورن ورام جو ہے، اس طرح کی ایک لکیر فل اسٹاپ کے لیے انہوں نے استعمال کیا. لیکن ان کے ہاں ایک چیز ملتی ہے کہ 3 علامتیں جو آخر میں انہوں نے ذکر کی ہیں وہ ان کے یہاں ملتی ہیں، لیکن اس پہ انہوں نے کوئی اس طرح کا تجویز نہیں پیش کی کہ ان علامتوں کو استعمال کرنا چاہیے یا ان کا اردو نام یہ ہونا چاہیے. یہ کام صرف صہبائی نے کیا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو کالج کے پرنسپل تھے اترو صاحب، یہ سارا کام ان کی فرمائش اور ان کے منصوبے اور ان کی تحریک پر ہوا ہے اور ان کے مشوروں سے ہوا ہے. شکریہ جناب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمس مدائنی صاحب. بہت اچھے. بالکل ایک نئے میدان میں آپ نے اپنا مقالہ پیش کیا، اور یہ ہماری اردو زبان کی خوش بختی بھی ہے کہ یہ تمام علامتیں مشینی زبان میں ہمارے یہاں مستعمل ہیں. جب ہم دوسری زبانوں میں ابھی جب 22 لینگویجز میں ہم کام کروا رہے ہیں تو اس موقع پہ مجھے بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرتا ہے دوسری زبانوں میں، کشمیری میں، میتھلی میں، کوکنی میں، کہ ان کے یہاں کوئی علامتیں کام ہی نہیں کر رہی ہیں اپنی، سب یہ دوسروں سے یہ بورو کر رہے ہیں اور دوسروں سے لے رہے ہیں. یہ اردو کی خصوصیت ہے کہ ہماری اپنی علامتیں ہماری مشینی زبان میں کام کرتی ہیں.
غالب آگے خط میں لکھتے ہیں خراب اور خرابہ کی بحث میں ہے، یہ ایک مصرع قدامہ میں سے کسی کا ہے، مگر پیش مصرع مجھے یاد نہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کا ہے۔ چوں مہر در کسوفم و چوں گنج در خراب، میں خود کہتا ہوں کہ اس کو نہ مانو، اس راہ سے کہ میں قائل کا نام نہیں بتا سکتا۔ یہ مطلب مرزا محمد علی صاحب علیہ الرحمہ کا ہے اور اس کے دیوان میں موجود ہے۔ غالب کا خط شیفتہ کے نام ختم ہو جاتا ہے، اس میں آزردہ بھی اور صحبائی بھی تھے، تو یہ پورا خط اس پورے تھیم پہ مرکوز تھا، اس لیے میں نے یہ خط آپ کے سامنے پیش کیا اور اس سوال پہ بھی مرکوز تھا جو اس سے پہلے والے سیشن میں زبان کے حوالے سے اٹھا تھا۔ اب میں اپنے اگلے مقالہ نگار ہم سب کے سینئر پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں شاید عزیز صاحب دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ان کو اس بات کی مراقبت دینے کہ سیمینار تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو سسٹم رکھا تھا وہ سسٹم اچھا لگا کہ انہوں نے باقاعدہ عنوانات دیے، اور پہلی بار میرے پاس جب فون گیا تھا تو بات ہوئی تھی کہ شیفتہ پر مجھے مضمون لکھنا ہے۔ پھر جب وہ خط پہنچا تو اس پہ میرے اس پر ٹک تھا امام بخش صاحبائی کی فارسی ہوئی۔ میں شیفتہ پہ کافی مٹیریل اکٹھا کر چکا، لیکن یہ ایک اچھی وہ شروعات کی انہوں نے کہ عنوانات دیے، لیکن افسوس یہ کہ اس کے باوجود بھی یہاں پر ٹکرایا عنوانات، جیسے ہمارے کمال احمد صاحب عمر کمال الدین صاحب اور علی بشیر صاحب کو ٹکرایا۔ یہ کیسے ٹکرایا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سب کے لیے انہوں نے سب لائن لگائی تھی، تو یہ اور دھوکے سے وہ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال میرا مقالہ جو ہے وہ امام بخش صاحبائی کی فارسی گوئی پر ہے۔ پھر بتائیے گا کیا فارسی گوئی؟ جی اچھا، امام بخش صاحبائی کی فارسی گوئی پر مقالہ ہے، اور اچھا یہ لگ رہا ہے کہ صدارہ ہمارے فارسی کے بڑے اسکالر پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کر رہے ہیں، اس لیے وہ جو میں مقالہ پڑھوں گا اس کی اچھائی یا برائیوں کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہاں ہمارے خواجہ کرام صاحب بیٹھے ہیں، شخاصت دخل فارسی میں ان کی شانی پر ایک کتاب ہے، تو سبھی لوگ عام طور سے اردو والے ہیں فارسی کو جانتے ہی ہیں۔ جب فارسی کے زبان پذیری کا زمانہ آیا تو جو پہلے دور، جو سنہرا دور ہم جسے کہیں، لوگ اسے سنہری دور کہنے لگے ہیں، سنہرا دور جو ہوا وہ اچھا نہیں، میں تو نہیں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں نہیں کہتا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے ایک بات کہی تو پہلا جو سنہرا دور ہے اس میں میر تقی میر، محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، میر غلام حسین، ان کے ہم عصر کا دور ہے، اور یہ خاص طور سے 1727 سے 1780 تک یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس سے پہلے پیدا ہوئے، کچھ لوگ اس سے بعد پیدا ہوئے۔ یہ ذواللسان جو فارسی اردو کے شعراء ہیں ان کا میں نے تھوڑا سا آپ کو دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا دور آیا وہ شاید آخری دور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد تو چنین اقبال یا غالب کا زمانہ ہی ہے، اقبال دکھائی دیتے ہیں، اس میں غالب، مومن، ذوق اور صحبائی وغیرہ کا زمانہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ 1802 سے 1850 تک یہ سارے لوگ موجود ہیں، اور وہی کچھ سے پہلے پیدا ہوئے، کچھ کے بعد انتقال کر گئے، لیکن یہ دو دور ایسے ہیں، 1727 سے 1780 تک یہ سب موجود ہیں، اور 1802 سے 1850 تک دوسرا جو سنہرا دور ہے اس میں یہ سب لوگ موجود ہیں۔ کیونکہ اس میں ٹائم تھوڑا سا کم ہے، اس لیے وہ میں نے اس میں سوانح حیات اس لیے نہیں لکھی ہے کہ اس میں ایک جو عنوانات کی فہرست تھی اس میں ایک فہرست میں عنوان تھا صحبائی تذکرہ نگران کی نظر میں، تو تذکرہ نگار کی نظر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں احوال و آثار ہی زیادہ آئیں گے، اس لیے میں نے احوال و آثار پر بالکل ہی توجہ نہیں کی۔ البتہ جس سے میرا مقصد اس میں تھا
कि वो इनकलाबी आदमी हैं, और अंग्रेज़ों के ज़माने में उस दौर में इनकलाबी बनना बड़ा मुश्किल काम था, और इनकलाबी होने के साथ यानी उनको सज़ा ये दी गई, वो एक अंग्रेज़ प्रिंसिपल के ज़रिए ही से, फारसी के प्रोफेसर थे, उसके बावजूद भी अलग अलग लोगों ने लिखा है उनके भतीजे के भांजे के ज़रिए से भी एक बात सामने आती है कि उनको यमुना के किनारे ले जाया गया, उनके 21 ख़ानदान के लोग थे और ख़ुद एक बेटा उनका था, बाकी कितने लोग थे। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अंग्रेज़ के एक वहाँ पर ऑफिसर मुसलमान था, उसने आकर कहा कि भी देखो आगे गोलियाँ हैं और मौत नाच रही है, अगर तुम्हें कोई तैरना जानता हो तो यमुना में कूद जाए। ये उतना मोहलत दी। इत्तेफाक से कभी कभी शरीफ मुसलमान होते थे उस ज़माने में अंग्रेज़ों के साथ में, हालांकि वो कह नहीं सकते उन्हें शरीफ। बहरहाल उनके भांजे ने जब उनकी तरफ देखा कि मैं अपने मामू को और अपने मामूजाद भाई को छोड़ के किस तरीके से जा सकता हूँ, तो उन्होंने खुद हुक्म दिया एक तरीके से सहबाई साहब ने कि नहीं, और वो कूद गए। उसके बाद वो लिखते हैं मैं 50 गज़ करीब आगे बढ़ा हूँ कि बंदूकों की आवाज़ आई और सब के सब। तो ये इनकलाबियत का नतीजा था उनकी। ये मुझे थोड़ा सा मकाला से ताल्लुक़ था, इसलिए मैंने सवाल हयात का थोड़ा सा हिस्सा इसमें दे दिया है। मेरा असास जो है वो कुल्लियात सहबा है, कुल्लियात सहबाई है, और उसमें से ख़ास तौर से दीवान सहबाई का है। दीवान सहबाई का मैंने इसमें जो जैसे कि आपने शम्स साहब ने कहा कि उस ज़माने का पहला पेज होता था कैसा होता था, उसका पूरा नक्शा मैंने दिया है कि एक पहला दायरा है, फिर दूसरा दायरा है, फिर तीसरा दायरा है। पहले दायरे में कुल्लियात सहबाई लिखा है, उसके बाद 4 किताबों के नाम है, उसके बाद जो और लोग हैं उनके उसमें पूरे लंबी चौड़ी इबारत है, बस मैंने लिखी है। उसके बाद जो उन्होंने इस किताब में 15 किताबें इसके अंदर हैं, उन 15 किताबों के नाम उसके बारे में तफसीरा है वो मैंने दिया है, और उसके बाद 30 किताबें जो इस किताब में नहीं हैं उनके नाम मैंने दिए हैं। यानी कुल 15 किताबें, यानी 30 किताबें कुल सहबाई की मेरी नज़र में हैं, जो हैं हो सकता है और ज़्यादा इसमें निकल गए। ये सारे नाम मैंने इसमें दे दिए हैं। अब सहबाई ने 3 बादशाहों का ज़माना देखा। वो बादशाह जो पहला नाम आता है शाह आलम, जिसके लिए मशहूर था कि लाल किला था पालम, इतनी हुकूमत उनकी थी। तो यहाँ पर मैंने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं इसमें से कि सहबाई ने सिर्फ शरह से ज़हूरी ही नहीं तहरीर की, बल्कि उसके इत्तबा में खुद नज़र जवाहर भी तसनीफ़ की। अक्सर नाक़दीन का ख्याल है कि ये इस पाए की होते हुए भी सह नसर ज़हूरी से नहायत करीब तर है। इस इम्तियाज़ की वजह यह भी हो सकती है कि ज़हूरी का ममदूह इब्राहिम आदिल शाह बाख्तियार बादशाह है। मैडम आप भी देखिए सवाल भी है और जवाब भी है इसमें, हालांकि मैं उस नज़रिए का कायल नहीं हूँ, लेकिन है इत्तफ़ाक़ से इसमें ये, जिसकी एक वसी इलाके पर हुक्मरानी थी यानी आदिल शाह की। जबकि सहबाई का ममदूह बहादुर शाह ज़फ़र है, जिसका दादा शाह आलम के बारे में मशहूर हो चुका था कि शाह आलम अस्कलाता पालम। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र के पास हुकूमत करने के लिए इतना टुकड़ा भी नहीं था। इसके बावजूद सहबाई ने ज़हूर की 9 सिफ़ात की जगह पर 7 सिफ़ात बहादुर शाह की बयान की हैं। इन सिफ़ात में एक हद तक सच्चाई नज़र आती है। वो हैं मारिफत, इत्तबाए शरीयत, सुखनवरी, ऐश व इशरत, सखावत, शुजाअत और अदालत। अलावा अज़ीम मंदरजा बाला तसनीफ़ात के मनास से अंदाज़ा हो जाता है कि सहबाई को कितने मरवजा और गैर मरवजा उलूम पर दस्तरस हासिल थी। थोड़ा सा पीछे से रह गया वो। मंदरजा बाला इबारत से इमाम बख्श सहबाई की फ़ारसी गोई का अंदाज़ा अच्छी तरह लगाया जा सकता है, लेकिन इस मुख्तसर मकाले में सबकी खसूसियात बयान करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा यहाँ दीवान सहबाई पर मुख्तसर नाक़दाना गुफ्तगू करना बेहतर समझा जा रहा है। दीवान सहबाई में तकरीबन 61 गज़लें, 6 कसीदे, 12 रुबाइयात, 2 मुखम्मस, 1 शौकत बुखारी की गज़ल पर तज़मीन और 1 कुस्सी की नात पर तज़मीन जिसे गज़ल लिख दिया गया है, और 4 बैत और कुछ तारीख़ी क़तात हैं। रुबाइयात 295 से 297 तक दर्ज हैं। इन रुबाइयात के दरमियान एक क़ता भी शामिल हो गया है जो सहवन मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि मुज़व्विन को एहसास ही ना हो क्योंकि रुबाई और क़ते के फ़र्क अक्सर नातिक़ीन बहुत कम समझ पाते हैं
اور جس کے ذریعے سے آج کل تو جتنے بھی آج کے شعراء ہیں، خاص طور سے جو مشاعرے کے شعراء ہیں، وہ تو بالکل جانتے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے بہت آسانی سے ایک نام نکال لیا ہے 4 مصرے، یعنی رباعی ہو تو 4 مصرے ہیں، اور یہ بڑے بڑے شاعر کر رہے ہیں، جس کو بھی دیکھو اپنا مطلب جیسے کہتے ہیں نا زمین مر چکا ہوتا ہے آدمی کا، ان شاعروں کا زمین مر چکا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں قطع کیا ہے اور رباعی کیا ہے، اور 4 مصرے چل رہے ہیں وہ، تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حال تاریخ گوئی کا بھی ہے کہ مصرے سے اصل عادت نکلنا کچھ املے کے نکات پر مشکل ہو جاتا ہے۔ 5ویں رباعی جس کا ایک مصرع یہاں درج کیا جا رہا ہے، مکمل رباعی یعنی قطع آگے ورود نظر ہوگا، جہاں شگفت تاثیر روزگار بسنت، یہ ہے، یہ رباعی نہیں ہے، قطع ہے جو رباعیوں میں انہوں نے دے دیا ہے۔ چند کتابوں کے عنوانات سے بھی تاریخ برآمد ہوتی ہے، تو کچھ کتابوں کے آخری قطعے تاریخ درج ہیں، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کس سال میں تحریر کی گئی ہے۔ یہاں چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ بیاض شوق پیام، اس سے 1772 ہجری برآمد ہوتی ہے۔ جواہر منظوم سے 1251 ہجری برآمد ہوتی ہے۔ بیاض شوق پیام میں 1-2 صفات کا مضمون ہے، جس کا عنوان دیباچہ بیاض اشفاق، جس سے 1246 عدد حاصل ہوتے ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ صہبائی نے 1246 سے قبل خاصی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ گنجی نے رموز کے خاتمے پر ایک قطع تاریخ ہے، جس سے سوری و مانوی دونوں طرح سے تاریخیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا نمونہ سب سے پہلے فیضی کی غزالی کے انتقال پر برآمد ہونے والی تاریخ سے نکلتا ہے۔ صہبائی نے اسے غیبی امداد بتایا ہے، فرماتے ہیں کل کے معنی نگار صہبائی چن عظیم شغل برخطر وارث فکر تاریخ زو بدل ناخن کے فتد نقد مصرعی در دست کہ حمد معنیو حمد عددش تب مقصود میتواں پہ وسط حاطفی ناگہاں ز عالم غیر گفت انسان 1260۔ آخری مصرے سے سوری تاریخ 1260 1260 صاف نظر آتی ہے، تو ان سن 1260 سے 1260 مانوی تاریخ مل جاتی ہے۔ اسی سال شرح سید ارشد پرویز میں 1 جوڑنے سے، میں نے بھی بتایا تھا یک اس میں لکھا ہوا تھا، تو یہ 1220 میں 1 جوڑنے سے 1221 سال جلوس ان کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب بہادر شاہ ظفر کو 1253 ہجری میں بادشاہ بنایا گیا، صہبائی نے عجیب کیفیت میں تاریخ برآمد کی اور مندرجہ ذیل رباعی موضوع کی۔ انہوں نے رباعی میں تاریخ نکالی، باقی سب عام طور سے قطعات ہی ہوتے ہیں، رباعی کم ہوتی ہیں، البتہ فارسی میں بہت رباعی ملتی ہیں تاریخ میں۔ از نشے دولت بہادر شاہی شد پرزمیں طرب ایاغ دہلی تاریخ جلوس ان شہ والا قدر آمد بلب خلد چراغ دہلی۔ چراغ دہلی سے 1253 ہجری نکلتی ہے، اور دوسری چراغ دہلی سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کو، یہ ظاہر الہامی آدمی سے الہامی شعر ہوتے ہیں کہ چراغ کا مطلب یہ ٹماتا ہوا آخر میں، اور وہی اس کی کہا تو تھا ان کے بادشاہ بننے پر، لیکن انجام چراغ دہلی والا ان کا ہوا۔ بہادر شاہ ظفر سب کو معلوم ہو سکتا ہے ایک طریقے سے یہ پیشین گوئی ان کی ہو، اور الہامی کیفیت میں یہ بات انہوں نے کہی ہو، چراغ دہلی سے نکلتا ہے، اور چراغ کا انجام آپ کو معلوم ہے۔ صہبائی انگریزوں سے سب متنفر تھے، انہوں نے انقلابی ذہن پایا تھا، اسی لیے دلی کالج میں ایک انگریز کے ذریعے منتخب فارسی کے پروفیسر ہونے کے باوجود انہیں جامع شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے انہیں اپنے وطن اور اہل وطن سے محبت تھی۔ دیکھیے کوئی چیز بڑی غلط آپ کو لگتی ہو نذیر صاحب، تو آپ مجھے ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے غلط پڑھا ہے، مجھے اچھا لگے گا، یا کوئی لفظ میں اگر غلط اس کا املا کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹھوک سکتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں میں نے کہ لغت سے لیا ہے، تو آپ سنیے آپ میرے، ہاں یہ میں پڑھ رہا ہوں، جب آپ پڑھے تو بہت غور سن رہا تھا آگے سے منہ کر کے میں۔ وہ بنا امتیاز مذہب و ملت اہل وطن سے عشق کرتے تھے، ہر مذہب کے تیج تہوار اور روایتوں کے قدردان تھے، اسی لیے ان کے کلام میں خسرو نذیر جیسی ہندوستانی تہواروں کی جھلک پائی جاتی ہے۔ وہ جب ایک رباعی کے ذریعے عید کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو عید کی خوشی تو مسلمانوں کے لیے تھی، اس لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں، تو دوسری رباعی میں اہل ہنود کے معروف پاکیزہ تہوار
راکھی رکشا بندھن کا نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں راکھی پر انہوں نے راکھی کا راکھی استعمال کیا ہے، حالانکہ خاکی آواز جو ہے وہ فارسی میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہے ملا کے اس میں وہ کیا ہے، اور وزن جو ہے وہ راکھی کا رکھا ہے، راکھی کا نہیں رکھا ہے. راکھی بے کفے نگار من خوش زیباست، گوہر دروے نمود با لطف و صفاست. نئے نئے در دیدے تأمل کے شام، در حلقے حالہ قرص میں جلوے نماست. وہ ہولی کے رنگوں میں گم ہو کر اس تہوار کی بھی قابل وصف بیان کرتے ہیں. رنگی کے پرد چہرے عاشق زار، اشکی کے چکت ز چشم ہر سینہ فگار. در ہولی ماں کے نام ان جوش جنوست، اور شان گلالو رنگ بازی بیکار. در ہولی ماں، ہماری ہولی میں، یعنی ہولی ماں ہماری ہولی، یعنی ہندو ویلو نہیں کہہ رہے ہیں وہ، ہولی ماں ہماری ہولی، ہولی ماں ہماری ہولی میں، یعنی ہندوستانی تہوار جو اب ہر انسان کا تہوار ہے. ہولی و بسنت پر نذیر اقبادی نے اردو زبان میں خوب شعر کہے ہیں. اب ذرا صحبائی کو بسنت میں دیکھیے، یہ وہی قطعہ ہے جسے رباعیات کے درمیان شامل کیا گیا ہے. جہاں شگفتہ ز تاثیر روزگار بسنت، دوید رنگ طرب برخز بہار بسنت. ز شعلہ شجر طور گر نشان خواہی، نگر بجلوہ گلی ہائے گل ازار بسنت. میں نے نون کا تلفظ جو ہے نون غنہ کیا ہے، کیونکہ ہندوستان کے لوگ یہاں پہ وہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے فارسی والے ہیں ان کو یہ لگے کہ بھئی ایران میں نون غنہ نہیں ہے، نون ہے، اب نون ہی پایا جاتا ہے. کبھی کوئی میں پڑھ بھی رہا ہوں کہ نشان جو ہے وہ پورا وزن نہیں دیتا ہے. میں ایرانیوں سے بھی بات کہتا ہوں کہ کسی بھی قاعدے میں نون کا گرانا جائز نہیں ہے. اگر آپ اس سے پہلے کا الف لے رہے ہیں اس کو گرانا، کسی بھی روزی قاعدے میں. خود ایرانیوں نے بھی کبھی نہیں لکھا کہ نون کے پہلے کا الف ہم گرا سکتے ہیں. جب نہیں گرا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نون غنہ کا ہی تلفظ ادا کرنا چاہیے. یا وہ لکھتے کسی جگہ پر بھی کہ بھئی ہم نون جو ہے وہ الف گرا رہے ہیں اور نون کو اٹھا رہے ہیں، بیچ کا الف کبھی بھی نہیں گرتا ہے. رباعی گوئی اور میں تو ہو گیا تائید گوئی مشکل ترین صنف سخن ہونے کی بنا پر اکثر شعراء کے کلیات ان اصناف سے آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام کو بھی ان اصناف سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے. عوام کی پہلی پسند غزل ہے. یہی مشاعروں اور تحریر نشستوں کی مقبول ترین صنف ہے. امام بخش شہبائی نے خاصی غزلیں کہی ہیں جن میں قدماء کی تعصیب بھی کی ہے اور اپنے لیے نئے راستے بھی بنائے ہیں. خصوصاً حافظ اور بیدل کے گرویدہ نظر آتے ہیں. حافظ کی ایک مشہور غزل ہے، گل بنے عیش می دمد ساقی گلزار کو، باد بہار می وزد باد خوشگوار کو. صحبائی کا مطلب ہے حسن بہار دلکشست جادے کو یار کو، باد زخم سلا سزا زنست ساقی گلزار کو. حافظ شیرازی کے 7 اشعار پر مشتمل غزل کی پیروی میں صحبائی نے 11 اشعار کی غزل موضوع کی ہے، لیکن ان دونوں غزلوں میں صرف 2 قوافی مشترک ہیں، ورنہ صحبائی نے اپنی غزل میں 10 قوافی حافظ کی غزل سے الگ استعمال کیے ہیں. حافظ کے 8 قوافی گلزار، خوشگوار، اعتبار، یار، نگار، آبدار، اختیار اور گزار ہیں، جبکہ صحبائی نے یار، گلزار، اختیار، بکار، انتظار، خار، بہار، غبار، عیار، ہوشیار، فرار اور دیار کے ساتھ مضمون آفرینی کی ہے. مرزا عبد القادر بیدل کو شاعر آئینہ حاوی کہا جاتا ہے. اس آئینے کو صحبائی نے بھی اپنی غزلوں کا محور بنایا ہے اور طرح طرح سے اس لفظ کے نئے نئے انوکھے معنی میں استعمال کیا ہے. حسن بر آئینہ وقفست و نگاہش قاصر، جس پہ خود نہ بود جلوے جانان ماں. اور شعر چھوڑا ہوں، انہیں کئی شعر میں نے لکھے ہیں. ان کی ردیف بھی آئینہ ہے ایک غزل کی، جس کا مقطع اور ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. نظر بروئے خوشت داشت ہمچو صحبائی، بجرم شوخی بیجا نگاہ آئینہ سوز. اس میں نگاہ، آہ وغیرہ قافیہ ہیں اور آئینہ سوز جو ہے وہ
ردیف ہے. پوری غزل جو ہے ان کی قریب 13 شعر کی یہ اس میں ہے. صحبائی یوں تو آزردہ اور حزین کے مارکوں میں حزین یعنی ایران کے طرفدار نظر آتے ہیں. اس کے باوجود غالب اور مفتی آزردہ کے ہوتے اپنے ایران کی خاک کو فراموش کر دینا چاہتے ہیں. چدیدم غالب و آزردہ را از ہند صحبائی بخاطر ہیچ یاد از خاک ایرانم نمی آید. غرض کہ صحبائی فارسی ادب کے ایک ایسے شہسوار ہیں جن کی دوسری مثال ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سیمینار تنہا امام بخش صحبائی پر ہو، ان کی فارسی کی ایک ایک کتاب پر گفتگو ہو. اس طرح تقریباً 15 کتابوں پر گفتگو ہونے پر ان کے 15 مقالے پڑھے جا سکتے ہیں. غالب جب بھی اپنے ہم اثروں کو یاد کرتے ہیں تو صحبائی کو فراموش نہیں کرتے. یہ شعر قدیم صاحب پڑھ چکے ہیں، یہ شعر نہیں پڑھ رہا ہوں میں. بس آخر میں یہ جملہ میرا کہ نتیجتاً جب آج غالب کے 3 ہم عصر کو یاد کیا جا رہا ہے تو سب کے اوپر امام بخش صحبائی کا نام سر فہرست ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے جن گوشوں پہ گفتگو کی اس کو ادھر ہمارے اردو والے اب چراغ سحری ثابت ہو رہے ہیں. فارسی دانی، تاریخ دانی، ربائی کوئی. تاریخ کوئی کے حوالے سے اگر ہم کوئی پوچھے کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابجد حوض خطی کلیمن صافت قرشت سخذ کیا ہے، یاد بھی نہیں ہوگا. اور فارسی کے حوالے سے موجودہ دور میں ایک اردو کے قاری نے ہم سے روتے ہوئے کہا کہ 8ویں تک ہمارے پاس اردو اسکول میں تھا، لیکن اس زمانے میں ہم فارسی تھی اس میں اسکول میں، لیکن فارسی کلاس چھوڑ کے ہم بھاگ جایا کرتے تھے، مزہ آتا تھا. اور آج یہ ہوا کہ فارسی جب ہمارے سامنے پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اردو کے ساتھ تو یہ حال ہے کہ معنی ہمیں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، جس طریقے سے ہم اسکول چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو ہم نیم حکیم. میری کتاب ہے تاریخ کی روایت. جی میری کتاب ہے. جی. تو زبان کے حوالے سے یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کلاسک تمام جملہ متعلقات کے ساتھ اگر لے کے چلیں تبھی ساتھ چل سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے کلاسک کی جانب سفر کرنا. اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مقالہ ما صدارتی خطبہ اپنا پیش فرمائیں. محترم اساتذہ اور حاضرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس جلسے کی صدارت نہیں کرنی تھی. مجھے تو ایک مضمون پڑھنا تھا. اس میں صدر صاحب آئے نہیں جن کا اعلان ہوا تھا، اور انہوں نے ایک کمزور نشانہ مجھے ہی سمجھا کہ بھئی تم بیٹھ جاؤ. مجھے کوئی لالچ نہیں تھا صدارت کا، لیکن بہرحال اپنے دوستوں کی خاطر تو رکھنی پڑتی ہے. تو اصولاً تو میں اس جلسے میں ایک مضمون نگار کی حیثیت سے حاضر ہوں. تو جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کا میں ایک خلاصہ پیش کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں. اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے جنہوں نے یہاں مضامین پڑھے ہیں اس پر ایک گفتگو کروں گا مختصر سے. صحیح کہا ہے، جن مضامین جو پڑھے گئے اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہوگا کہ صحبائی فارسی کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جو 2 4 5 کتابیں اردو میں لکھی وہ خود نہیں لکھی، وہ دوسروں کے کہنے سے لکھی. فرق ہوتا ہے، یہ اس میں بڑا فرق ہے کہ میں اپنے آپ ایک کتاب لکھوں ایک زبان میں، اور کچھ لوگ مجھ سے کہیں کہ بھئی آپ اس موضوع پر ایک اردو میں کتاب لکھتے ہیں. تو ان کی جتنی کتابیں وہ دوسروں کی فرمائش پر ہیں اردو میں. اس کے برخلاف ابھی زیدی صاحب نے ان کی فارسی
किताबों की तादाद बताई। मैंने जब ढूंढा था, और वो अभी ढूंढा था 2-4-5 दिन पहले, 29 किताबें लिखी हैं उन्होंने उर्दू फारसी में। तसव्वुर फरमाइए, 29 किताबें। किस्सा ये है, ये भी आपने हमारे दोस्तों से सुना कि सहबाई दिल्ली कॉलेज में फारसी के उस्ताद थे। हमें आमतौर पर ये नहीं मालूम कि ये जो शुअरा हैं, बड़े तस्करे लिखे गए। खुद शेफ्ता के तस्करे का यहाँ जिक्र हुआ, मैंने 20 तस्करे फारसी के देखे हैं। कोई ये नहीं बताता कि ये शायर करता क्या था, खाना कैसे खाता था। सब लोग तो दरबार से वाबस्ता नहीं थे, तो कुछ तो करता होगा। कुछ थे उसमें जो उमरा थे, कुछ तो जो सरवतमंद खानदान के लोग थे, उन्हें विरसे में मिला था, और वो उस विरसे को सिर्फ खुद नहीं खा रहे थे, बल्कि अपने शुअरा दोस्तों को बुलाते थे कि मियां तुम आओ मेरे साथ खाना खाना, और एक ये मैं इतना ही दे सकता हूं, ये आपको मिला करेगा। ऐसी मिसालें हमें अपने तस्करों में मिलती रही। सहबाई क्या करते थे हमें नहीं मालूम। अरे भाई, दिल्ली कॉलेज में उस्ताद होने से पहले भी तो दिल्ली में रहते थे, तो क्या करते थे वो बुनियादी तौर पर ट्यूटर थे। सर सैयद उन्होंने बुला लिया, भाई मेरी कुछ मदद करो। सर सैयद भी उनकी माली मदद करते होंगे लाजमी तौर पर, जिसका जिक्र नहीं मिलता। न सर सैयद के लिए ये मुनासिब था कि वो कहते कि मैं सर सहबाई मेरी मदद करते हैं और मैं उन्हें 200 रुपये महीना दे देता हूँ। इसलिए कि जो कुछ सर सैयद सहबाई ने सर सैयद के साथ किया, जो ताउन किया इल्मी, उसकी कोई कीमत नहीं थी। हम तो ये तक जानते हैं, लिखा है लोगों ने कि आसारुस सनादीद सारी की सारी सहबाई ने लिखी थी। लेकिन वो जो फारसी का लिखने का अंदाज था उस जमाने में, बहुत ज्यादा मुरस्सा जबान लिखना, मुकफ़ा जबान लिखना, सर सैयद को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने जो कुछ इस तरह की जबान में सहबाई ने लिखा था, वो आसान जबान में उनके बकौल आसान जबान में उन्होंने उर्दू में लिख दिया। ये भी एक ख्याल हमें अपने यहाँ माखज़ में मिलता है। तो बुनियादी तौर पर सहबाई एक ट्यूटर थे, घर में बैठे रहते होंगे और लोग आते होंगे, पढ़ते होंगे, वो उमरा के बच्चों को पढ़ाने चले जाते होंगे। हाली ने भी ये किया था, यहाँ शेफ्ता के बच्चों को पढ़ाते थे, वो घर जाते थे उनके। कैसे जिंदगी गुजरती, यही सहबाई का आलम था। अब जब वो पढ़ाते थे, दिल्ली कॉलेज में आ गए, उससे पहले भी उन्होंने पढ़ाया। उन्हें ये मालूम था कि उनके शागिर्दों को फारसी पढ़ने में क्या दुश्वारी होती है। बेशतर किताबें उनकी जो फारसी में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 10-12 है, वो इसलिए लिखी गई थी कि वो अपनी शागिर्दों की मदद करे। आपने मसलन रुबूज़ औक़ाफ़ पर गुफ्तगू की, वो भी अपने शागिर्दों के लिए लिखी होगी कि भाई तुम लिखते हो कहाँ कौमा होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, और जुमला मोतरज़ा अगर आ जाए तो उसे कैसे खपाना चाहिए जुमले में। ये सब उन्होंने अपने शागिर्दों के बारे में लिखी। बेशतर किताबें फारसी की तो कम अज़ कम इसी अंदाज की हैं कि वो अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं मेरे शागिर्दों का स्टैंडर्ड क्या है, मेयार क्या है, इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आता हूँ या लेक्चर देता हूँ, हम सब इस दौर से गुजरे हैं, उस लेक्चर से हम कितना इस्तेफादा करते हैं। हमें तो घर आके अपने आप पढ़ना पड़ता है, वो लेक्चर पेक्चर काम नहीं होता है ऐसा, हमें अपने आप काम करना पड़ता है, तब हमारे यहाँ सब चीज़ हमारे लिए रोशन होती है। तो बेशतर किताबें उनकी फारसी में कम अज़ कम ऐसी हैं कि वो
ایک طالب علم کو بتا رہے ہیں، اور ان طالب علموں میں کچھ 10-10 12 برس کے لڑکے نہیں تھے خالی، ارے معمر لوگ ہوں گے اس پہ، وہ بھی شامل ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مجھ سے سیبائی کی ایک کتاب ہے قول فیصل، میں اس پر ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ انفرادی کتاب ہے، میں جو کچھ اس کے بارے میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ فارسی میں تنقید کوئی نہیں جانتا۔ میرے اساتذہ تھے، آپ سمجھ رہا، ہم شاگرد ہیں فارسی والے، ان کے نذیر احمد صاحب ہیں، عابدی صاحب ہیں، بہار سے سید حسن صاحب ہیں، اور اساتذہ ہیں، معروف لوگ ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں ہم انہیں، ان پر فخر کرتے، لیکن ایک بھی ناقد نہیں تھا، ناقد نہیں تھا۔ کتنا معروف نام ہے شیرانی صاحب کا، ان کی حیثیت استاد الاساتذہ کی ہے، لیکن تحقیق ہوگا۔ نذیر صاحب تحقیق کے آدمی ہیں، عابدی صاحب تحقیق کے آدمی ہیں، وہ کیا جانے تنقید کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمیں جو کلاس میں پڑھایا جاتا تھا، آپ یقین جانیے آج جب میں ریکلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو تزیہ اوقات تھی۔ جب میں اردو میں تنقید دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں، خدا کرے اسی طرح کلاس بھی لیتے ہوں ہمارے اساتذہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن فارسی میں نہیں تھا یہ سب کچھ۔ استاد آیا، اس نے ایک شعر پڑھا اور اس کے سادہ سے معنی کر دیا، اگلا شعر شروع کر دیا۔ اس میں تشبیہ کی نوعیت کیا ہے، استعارہ کس نوعیت کا ہے، اس میں اس شعر میں مثلا جو بات کہی گئی ہے وہ منطقی ہے کہ نہیں ہے، یہ بنیادی باتیں کوئی نہیں کہتا تھا ہم سے۔ یہ میرے دوست احباب یہ موجود ہیں، اور ہم سب انہی 2-4 اساتذہ کے شاگرد ہیں، ان سب کو یہ تجربہ ہوگا، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ اور میں کوئی کسی کی کوئی عزت کم نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے اساتذہ ہیں، میں آج جو کچھ جانتا ہوں یہ انہی کی توجہ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے برخلاف اردو آسمان پہ پہنچ گئی تنقید، اور وہ روایت آج بھی موجود ہے۔ خود عتیق اللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ عتیق اللہ صاحب اس جلسے کی صدارت کریں گے، اور میں اس میں یہ اپنا مضمون ایک مختصر سا کہوں گا اور ان سے بتاؤں گا کہ دیکھیے صورتحال یہ ہے۔ تو ایک قول فیصل ان کی ایک کتاب ہے، میرا تھیسس تھا 19ویں صدی میں فارسی ادب، سیبائی اسی دور کے آدمی ہیں، تو اس میں نے یہ ذکر کیا تھا سیبائی کا۔ ظاہر ہے اس طرح کے جو تھیسس لکھے جاتے ہیں ان میں کوئی سیر حاصل گفتگو آپ ایک آدمی پر نہیں کر سکتے، وہ شاعر ہو یا نثر نویس ہو۔ آپ کو تو 70 اس میں شاعر اور نثر نویس ہیں، تو آپ تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں۔ تو میں نے اس زمانے میں قول فیصل پڑھا تھا، پڑھی تھی ان کی کتاب۔ اب میں جب مجھے پتہ چلا کہ قول فیصل پر آپ لکھیں، تو میں اس کتاب کی جستجو میں نکلا، دلی یونیورسٹی میں نہیں ہے، غالب ایوان غالب میں نہیں ہے، انجمن ترقی اردو میں وہ کتاب نہیں ہے، دلی کالج میں ایوننگ کلاسز جو ہیں اس کی جو لائبریری میں وہاں وہ موجود ہے، لیکن وہ اس طرح خستہ حالت میں ہے کہ آپ اگر اسے پڑھیں تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ رسک نہیں لیا، لیکن مجھے کسی طرح پتہ چلا کہ یہ ریختہ والوں کیا ہے، میں نے وہاں رابطہ کیا، تو ان لوگوں نے کرم کیا کہ وہ کتاب مجھے بھیج دی۔
اب میں نے اس کو پڑھا، وہ 200 صفحوں کی کتاب ہے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو میری گزارشات ہیں اس توجہ سے دیکھیں کہ صحبائی کا کیا مقام ہے، خاص طور پر ادبی تنقید میں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بیک گراؤنڈ نظر میں رکھنا ہوگا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے، ادبی تنقید پر صحبائی کی قول فیصل کی نوعیت و کیفیت اور اس کی غرض و غایت کو سمجھنے کے لیے یہ پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے. ادبی تنقید کے اولین نقوش ہمیں ابھی کہا گیا، یہ صحیح بالکل فارسی شعراء کے تذکروں میں، اردو شعراء کے تذکروں میں نظر آتے. ہر تذکرہ نگار نے شعراء کے احوال کے ضمن میں اس کے کلام پر بھی مختصر روشنی ڈالی. اس سلسلے میں ایک ایک یا دو دو جملے ملتے ہیں بس. بہت اچھا شعر کہتے تھے، یہ کیا تنقید ہے؟ وہ بات ہوئی کہ بہت اچھا شعر ہے، یہ تنقید نہیں ہے. اسی طرح کی تنقید ہے ان میں. یہ ادبی ارزیابی نہایت ملائم الفاظ میں انجام دی گئی ہے. تذکروں کے مشتملات سے یہ بھی پتہ چلتا کہ کلام منظوم کے سلسلے میں معاصر شعراء میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، عام بات ہے. یہ بس دوستانہ جملے تھے جو ایک شاعر نے اس کے سامنے ہی اپنے دوست شاعر کے سامنے کہہ دیے یا اس کی غیر موجودگی میں کہہ دیے اور اس تک پہنچ جاتے تھے. ارے میاں وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کی شاعری کے بارے میں، تو وہ دوسرے جس نے سنا اس نے بھی اسے سیریسلی لے لیا. ارے ایسے ہی ایک بات چلتے ہوئے اس کا جواب دے دیا. یہ اس طرح کے جملے ہیں ہمارے ہاں. 11ویں صدی میں منیر لاہوری وہ پہلے شاعر اور ناقد ہیں جنہوں نے کارنامہ منیر کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا. عجیب دور شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اس میں 4 ایرانی تازہ گو شعراء، عرفی شیرازی، طالب آمولی، ظہوری ترشیزی اور زلالی خانساری کے کوئی 60 اشعار پر تنقیدی نوعیت کا تبصرہ کیا. اب زبان درست ہے، نہایت یعنی خاصی ہاش زبان ہے. منیر اور شیدہ فتح پوری نے ایک دوسرے کی بہت حجف کی ہے. شیدہ فتح پوری نے محمد جان قدسی مشہدی کے ایک قصیدے پر منظوم اعتراضات کیے ہیں. منیر لاہوری نے شیدہ کے ان اعتراضات کا منظومی جواب لکھا ہے. وقت نہیں ہے، میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ان تنقید کے معاملے میں، اور آپ پڑھیں، میں نے پڑھا، حیرت ہوتی تھی. اگر تذکروں پر ہم یقین کریں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب ذوق تھے انہیں بے شمار اشعار یاد تھے، بے شمار. مبالغہ نہیں کر رہا. مثلا یہ شیدہ فتح پوری یہ جہانگیر کا آدمی ہے، دور کا آدمی ہے. جہانگیر گئے حیدرآباد، گجرات، تو یہ لوگ جو آتے تھے تو ان کے دربار سے جو وابستہ غیر فوجی لوگ تھے وہ بھی ہوتے تھے، شعراء بھی چلے جاتے تھے. اور کچھ نہیں تو بادشاہ کے کیمپ پہ کھانا ملے گا، ظاہر سب کو کھانا ملتا تھا، بیٹھے ہیں وہاں. تو یہ سب کو برا بھلا کہتے تھے. شیدہ فتح پوری 2-3 شعراء وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا شیدہ صاحب آ رہے ہیں تو وہ کہنے کے سب کو برا بھلا کہتے، پکڑ کے لاؤ انہیں یہاں، آج ان کی حجامت بنائی جائے گی. لے آ رہے بھائی استاد کہاں پھر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ سب آپ کے دوست احباب وہاں بیٹھے ہیں، آئیے آپ تشریف لائیے. آ گئے وہ، لیکن استاد آپ نے وہ جو غزل کہی تھی کیا بات ہے آپ کی، ہم چاہتے ہیں آپ کی زبان سے وہ غزل سنیں. اور وہ بیچارے شیدہ آسمان پہ چلے گئے بھی ہیں، شعراء میرے کلام کی شاید تعریف کر رہے، اور وہ تو بدنیتی سے بات کر رہے تھے سب، وہ تو گھیر کے لائے تھے انہیں. اب انہوں نے بیچاروں نے غزل پڑھی، پہلا شعر پڑھا اور کہنے لگے کیا بات ہے دوستان. رودکی کو تو آپ جانتے ہیں،
اب یہ ہمارے اوائل کے شعراء میں پہلے بتائیے اس کو یہ احساس ہو گیا تھا، الہام ہو گیا تھا، کشف ہو گیا تھا کہ آپ اس کی وفات کے 600 برس بعد یہ شعر کہنے والے. دیکھیے اس نے ایسا ہی شعر کہا تھا، ہم بدگون شعر پڑھ دیا ان کے سامنے، عاجز کر دیا اور اس گفتگو کی رودات بھی لکھ دی، وہ ملتی ہے. آپ دیکھیں خوشی ہوتی ہے یار، کیا ماحول تھا، کس طرح کے لوگ تھے ہمارے ہاں. تو بہرحال یہ اس طرح. تو منیر نے کارنامہ منیری میں طرز تازہ کے یہ جو سب کے ہندی ہم کہتے ہیں، میں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، میں خیر بعد میں کہوں گا یہ بات. تو منیر نے کارنامہ منیر میں طرز تازہ کے پیروکاروں پر اعتراضات کیا ہے. یہ طرز تازہ سب کے ہندی جسے ہم کہتے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا. منیر لاہوری نے اپنے اس رسالے میں متاخر شعراء کے تفاخر کو ہدف تنقید بنایا. یہ بہت برا لگتا تھا شعراء کو کہ اساتذہ شعراء جو قدیم تھے ان کا آپ مذاق اڑائیں. عرفی وہ یہاں اس کی حیثیت آخر تک، جب تک فارسی شاعری کا رواج رہا، عرفی استاد رہا، اس کی اہمیت پہ کمی نہیں آئی. اور 36 برس کی عمر میں مر گیا تھا. سوچیں آپ، وہ اگر اور میچور ہو کر گزرتا تو اس کی شاعری میں کیا کیا مثلا انقلاب نہ آتے. تو وہ یہ کہا کرتا تھا، اس پہ ایک شعر ہے بڑا مشہور، بے پناہ خود ستا، کہتا تھا کہ سعدی کو اس وجہ سے فخر ہے اپنے شیرازی ہونے کا کہ اسے معلوم تھا کہ میں شیراز میں پیدا ہوں گا. یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے لوگ. یہ کچھ شعراء کو اس کا یہ برا لگتا تھا. انہوں نے کہا اچھا تم یہ سب کہتے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے لیے تو استاد ہیں، وہ رودکی ہوں، عنصری ہوں، اسجدی ہوں اور جامی ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہمارے اساتذہ میں شامل ہے اور تم ان کے لیے یہی کہتے ہو. اب ہم تمہارے اشعار کی اور تمہارے کلام کی برائیاں بتاتے ہیں. یہ کارنامہ منیر میں انہوں نے یہی کیا ہے. مثلا انہیں یہ نہیں اچھا لگتا تھا کہ ہمارے یہاں شعراء زلف کو سمول سے تشبیہ دیتے تھے. اب ان شعراء نے کیا کیا کہ انہوں نے زلف کو گل کہہ دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ شاہد لائیے، دیکھیے آپ کیا اصرار ہوتا تھا. اگر آپ سے پہلے کسی استاد شاعر نے یہ ترکیب، یہ لفظ استعمال کیا ہے تب تو جائز ہے، ورنہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے بھائی. میں آج زبان تو بدلتی رہتی ہے، زبان کے بدلنے کے معنی الفاظ کا مفہوم بدل جاتا ہے. ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، تراکیب بدلتی ہیں. ہمارے یہاں جو بے دل ہیں ایرانی، ان پر اعتراض ہی یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ساری تراکیب بدل دی. اگر ان کے کلام میں 100 تراکیب ہیں تو اس میں 90 بالکل نہیں ہے. وہ ان سے پہلے کے شعراء نے انہیں استعمال نہیں کیا، تو اب اس کے معنی کیسے معلوم ہو؟ ارے بھائی میں ایک لفظ نہیں جانتا، معنی نہیں جانتا، ایک ترکیب نہیں جانتا، تو میں رجوع کروں گا ایک فرہنگ کی طرف. تو فرہنگ میں تو ہے نہیں وہ، تو اب اس کے معنی کیسے متعین ہو؟ بیدل کو پڑھنے میں ایرانیوں کو یہ دشواری آتی تھی تو انہوں نے ان پر اعتراض شروع کر دیا. لیکن ایک وقت آیا، وہ آج کا وقت ہے، تو انہیں احساس ہوا کہ ہم کیسی غلطی کرتے تھے. ایک شخص ہے، زبان بدلتی ہے، نئے لفظ آتے ہیں، تراکیب نہیں آتی ہیں، اس نے یہ کام کیا ہے، یہ تو فارسی پہ احسان کیا اور ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اب نہ صرف یہ کہ بے دل کا کلام چھاپا
اور بڑے اہتمام سے چھاپا، بلکہ ان پر کتابیں لکھی اور اس کو یہ بات مان لی کہ یہ فارسی کے اساتذہ شعراء میں شامل ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ بہرحال تو میں نے بہت سارے رسالوں کو ذکر کیا ہے جو ادبی تنقید پر لکھے گئے ہیں۔ میں اب ایک اہم رسالے کی طرف آتا ہوں۔ سراج الدین علی خان آرزو فارسی کے جید عالم، فرہنگ نگار اور معروف ادبی ناقد ہیں۔ عجیب و غریب شخص پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں رو بہ زوال ہے فارسی 18ویں صدی میں، اور یہ رو بہ زوال دور میں یہ آرزو پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی ڈکشنریز نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ایران میں متداول ہیں۔ وہ چھاپتے ہیں، انہوں نے چھاپی، وہ اس سے استفادہ کرتے، اور ان کے یہاں اپنے لوگوں نے بھی ڈکشنریز لکھی ہیں۔ اس کے باوجود وہ آرزو کی ڈکشنریز سے استفادہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لازمی طور پر انہوں نے الفاظ اور تراکیب کے وہ معنی لکھے جو ان ایرانیوں نے لکھی، جو فرنگی ہیں ان میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک نئی بات کہی ہوگی، ابھی تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ۔ تو بہرحال آپ نے ادبی تنقید پر 3 رسالے لکھے ہیں: تنبیہ الغافلین، سراج منیر اور داد سخن۔ ان کے دور یعنی 12ویں صدی کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر یا ادیب رہا ہو جس نے مختلف فارسی علوم میں آپ کی اعلیٰ استعداد کا اعتراف نہ کیا۔ یہ دہلی میں اپنے ایک شاگرد آنند رام مخلص کے قریب رہتے تھے۔ اب دیکھیے، قریب رہتے تھے، انہوں نے خود لکھا ہے آرزو نے اپنے ہاں کہ میں دلی میں صرف اپنے شاگرد آنند رام مخلص کی وجہ سے پڑھا ہوا۔ یہ وکیل پورہ میں رہتے تھے آنند رام مخلص، اور یہ وکیل پورہ دلی کی فصیل سے باہر تھا۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں اسی لیے جب نادر نے حملہ کیا میں محفوظ رہا، کیونکہ میں احاطے میں نہیں تھا، میں فصیل شہر میں نہیں رہتا تھا، لوٹا تو وہ حصہ تھا، میں باہر رہتا تھا، اور وہ وکیل پورہ میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، ان میں ایک تھے کہ لاؤ یہ وکیل پورہ دیکھے کہاں ہے۔ دلی میں ایک وکیل پورہ ہے، یہاں ایک دریبہ کلا ہے چاندی چوک میں، یہاں ایک گلی کا نام وکیل پورہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فصیل کے باہر رہتا تھا۔ تو وہ وکیل پورہ ہو گئی، لیکن ہم وہاں گئے، اور وہاں یعنی ہندو قائد رہتے، عالی شان مکانات ہیں، پرانے حویلیاں ہیں، وہ آج بھی ہیں، ہر آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، بالکل سنسان پڑی رہتی ہے وہ۔ لیکن آپ چاہیں آپ کو حیران ہوں گے کہ بھئی یہاں تو یہ تو کوئی بڑے ثروت مند لوگوں کا علاقہ آج بھی موجود ہے وہ۔ تو بہرحال میں بڑی تلاش میں تھا کہ یہ وکیل پورہ کہاں ہے۔ میں ابھی جاتے ہی رہتے ہیں ہم ایرانی ایمبیسی میں، جہاں ایرانین ایمبیسی ہے، یہ وکیل لینے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی وکیل پورہ ہے، لیکن ہمارے یہاں 20 محلوں کے نام آج بھی وہی ہیں جو شاہجہاں کے زمانے میں تھے، وہی ہیں، فراش خانہ، رود گران، اس طرح کے نام دلی میں وہی ہیں، یہ جو بالکل اوائل میں ان کے نام رکھے گئے تھے۔ اور یہ وکیل لین ہے، فصیل کے باہر ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی لکھا ہے کہ بادشاہ نام لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے عرض ارادت کے لیے درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تو وہ ہمارے علاقے سے گزرے، تو ہم لوگ گئے علاقے کے لوگ اور نذرانہ پیش کیا۔ اب دیکھیے دلی گیٹ سے چل رہے ہیں، وہ قلعے سے نکلے، دلی گیٹ سے باہر آئے، تو آج جو سڑک ہے جو بسل قطب کی طرف جاتی ہے وہ اس کے قریب ہے۔ تو یہاں سے اٹھ کر یہ سب لوگ
مالدار لوگ رہتے ہوں گے، وہ وکیل تھے، اننت رام مخلص وکیل تھے، جو مغل گورنر تھا پنجاب کا، اس کے وکیل تھے، یہاں رہتے تھے، عجیب و غریب آدمی تھے. بہرحال میں اس پر تو کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تو ممکن ہے یہ وہ وکیل پورا رہا. اسی طرح انہی غلطیوں سے ہم اصل جگہ تک پہنچتے ہیں. اگر اس طرح ہم قیاس نہ کریں تو ہم اصل جگہ تک نہیں پہنچتے. کل کوئی آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ وہ وکیل پورا نہیں تھا، وہ یہ وکیل پورا ہے. تو بہرحال تو ایران میں نادر گردی کی وجہ سے، خیر انہوں نے جناب والا فارسی کے حزی یہاں آ گئے تھے، حزی آ گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، تذکرہ نویس ہیں، والح داغستانی. یہ دونوں وہاں سے آئے تھے، اور یہ اس لیے آئے تھے کہ وہاں نادر کا قبضہ ہو گیا. نادر صفویوں کے خلاف تھا، اور یہ صفوی دربار میں دونوں بڑے قریب تھے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ نادر ہمیں چھوڑے گا نہیں، قتل کر دے گا. تو وہاں سے بھاگ آئے یہ دونوں، ساتھ آئے تھے وہاں سے. جب انہوں نے حزی نے ہندوستانی فارسی شعراء پر اعتراضات شروع کیے تو ہنگامہ ہو گیا. آرزو سے میر تقی میر کا رشتہ آپ جانتے ہیں، وہ بھانجے ہیں ان کے، وہ سوتیلے صحیح لیکن بھانجے ہیں. انہی کے ساتھ رہے وہ اوائل میں. تو انہوں نے، یہ روایت ہے ہمارے یہاں اور معتبر بات ہے یہ، کہ انہوں نے میر تقی میر سے کہا کہ حزی تو یہ کہتا ہے ہمارے بارے میں، اور دوسرے ایرانی جو ہیں یہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری تو ہم کسی شمار میں نہیں ہیں جہاں تک فارسی زبان و ادب کا تعلق ہے. تم چھوڑو، فارسی میں نہیں کہا کرو، تم ریختہ میں کہا کرو. اور ابھی کسی نے اس میں کوئی مقام پیدا نہیں کیا ہے. اگر تم نے تمرین کی، تم نے کوشش کی، تو تم تو اساتذہ میں شامل ہو جاؤ. تو ہمارے لیے حزی کی ہندوستانی فارسی شعراء کے بارے میں یہ تنقید بڑی مضر ثابت ہوئی. اردو والوں کے لیے نعمت کہ انہیں میر تقی میر مل گیا، لیکن ہم نے میر تقی میر جیسا بڑا شاعر کھو دیا. تو بہرحال آرزو بڑے کر و فر کے، ادبی کر و فر کے آدمی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ جو والے داغستانی تھے، انہوں نے حزی کو لکھا کہ تم بھول گئے ہندوستانیوں کا احسان، بھول گئے جس طرح تمہیں یہاں پناہ دی ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں، اور تم انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہو. لیکن وہ باز نہیں آئے. یہ دونوں پہلے دہلی آئے تھے، والے دہلی رہ گئے، حزی بنارس چلے گئے تھے. وہاں ان کا بڑا اچھا ایک مقبرہ ہے، میں نے دیکھا ہے، اور مرجع خلائق ہے، لوگ جاتے ہیں، بہت بڑا علاقہ ہے وہ. جو حزی کے حقیقت میں بہت بڑا شاعر ہے وہ. سب نے اس کی بزرگی کا شعر و شاعری میں اقرار کیا. آرزو بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کی غلطیاں ہمارے اشعار میں نکالتے ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں، ایسی غلطیاں تو یہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ دی 200 صفحے کی، اور تنبیہ الغافلین اس کا نام رکھا. تنبیہ الغافلین اس کا نام رکھا. پھر اس کے بعد وہ بہت بڑے آدمی تھے، اس لیے اب اس کا جواب دیا گیا. کچھ لوگوں نے مثلاً حزی کی حمایت کی کہ نہیں، حزی نے صحیح، ان کے شعر میں یہ عیوب نہیں ہے جس کی نشاندہی آرزو کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے استاد صحیح کہہ رہے ہیں. تو کئی مثلاً رسالے لکھے گئے. اب میں مختصر کرنے کی وجہ سے یہ سب اس کے نام وام نہیں بتا رہا. اب دیکھیے، سودا کا عبرت الغافلین وہ میں نے ایڈٹ کر کے یہاں غالب نامے میں چھاپا تھا، اور لوگوں نے اسے پڑھا، مجھے لکھا اس کے بارے میں. اب 108 برس بعد، تنبیہ الغافلین کے لکھے جانے کے 108 برس بعد، صحبائی، اس دور میں صحبائی کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا
کہ وہ آرزو کی کتاب کا جواب لکھا. انہوں نے قول فیصل لکھا، کتاب لکھی، اور ہزی کی حمایت کی. میں بار بار یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ نے آرزو کی حمایت کی اور کچھ نے اس کی مخالفت کی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ادبی حلقے میں تعصب سے کام نہیں لیا جا رہا تھا کہ بھئی ہزی تو ایرانی ہے، اس نے ہمیں برا بھلا کہا ہے ہندوستانیوں کو، تو سارے ہندوستانی اس کی مخالفت کرنے لگے. نہیں، وہ ایمانداری سے بے پناہ ادبی لوگ تھے. کچھ نے آرزو کی مخالفت کی، وہ سب ہندوستانی ہیں جنہوں نے مخالفت کی، اور وہ بھی ہندوستانی ہیں جنہوں نے ان کی موافقت کی. اور اس کو نوٹ کیا ہے ایرانیوں نے کہ آفرین ان ہندوستانیوں پر کہ انہوں نے کسی تعصب سے کام نہیں لیا، کسی تعصب سے کام نہیں لیا. میں اب آخر میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صہبائی نے قول فیصل لکھی. قول فیصل میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ پہلے ہزی کا شعر نقل کرتے ہیں جو آرزو نے بھی کیا، پھر اس پر جو تنقید کی ہے، اعتراضات کیے ہیں آرزو نے، وہ نقل کرتے ہیں، پھر اپنی بات کہتے ہیں. یعنی آرزو کی مخالفت میں ایک بیان دیتے ہیں. یہ ان کا انداز بیان ہے. دیکھیے میں یہ بتا دوں آپ کو، میں نے یہ سب لکھا ہے. ہمارے ہاں یہ جو تنقید تھی، ادبی تنقید، یہ مبنی تھی علم بلاغت پر. میں مختصراً عرض کرتا ہوں. علم بلاغت کیا ہے؟ علم معانی اور علم بیان. تشبیہات ہیں اس میں وزن ہے شاعر، اس میں استعارہ ہے، اس میں تلمیحات ہیں. یہ جو سارے زیور ہیں ہمارے یہاں ادبی، یہ سب شامل ہیں اس میں. اور صہبائی کی آپ کتابیں دیکھیے، وہ ان کی ایک کتاب ہے قافیے پر، ان کی ایک کتاب ہے وزن پر. یہ ساری چیزیں وہ لکھ چکے تھے ان کتابوں میں، اور وہ سب ان کے ذہن میں مستحضر تھی جب وہ قول فیصل لکھ رہے ہیں. عالم ہیں، یعنی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے مجمع میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آج میں بھی پڑھاتا تھا فارسی. علم بلاغت ہم پڑھاتے نہیں اب. مجھے اردو والوں کا معلوم نہیں، لیکن فارسی والا تو کوئی نہیں پڑھاتا علم بلاغت. ہم لوگ پڑھاتے ہیں صاحب، مجھے پڑھائی آتی. ہمارے ہاں ادبی تنقید علم بلاغت پر مبنی ہے. اور میں آپ حضرت سے ایک بات اور عرض کر دوں، مجھے حیرت ہے کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اس کا اقرار نہیں کیا. انہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم میں اس کی امید کرتا ہوں، ان سے کرتا تھا. میں نے ایک جلد شیر شور انگیز کے پڑھی، پھر حوصلہ نہیں تھا کہ میں اور جلدیں پڑھتا. لیکن میرے پاس موجود ہے تفہیم غالب، مختصر کتاب ہے وہ. آپ یقین جانیے، آپ اعتبار کیجئے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے تفہیم غالب بھی ہے، شیر شور انگیز بھی ہے. ہاں، یہ جو ہمارے یہاں فارسی میں کتابیں لکھی گئی ہیں ادبی تنقید پر، یہ نہیں ہے آپ کے سامنے. لیکن میں نے پڑھی ہے، ایک کتاب ایڈٹ کی ہے اور چھاپی ہے. وہ بالکل مماثلت ہے. جو انداز شمس الرحمان فاروقی کا کم از کم تفہیم غالب میں ہے، وہی انداز ہماری ان کتابوں میں ہے. یہ میں بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. آپ دیکھیے، مجھے امید ہے کہ کوئی صاحب اس طرح کا تقابل کریں گے اور میرے معروضات کو. جی، کتاب کا نام بتائیے. فارسی کی کتاب ہے. ارے بھائی، تنبیہ الغافلین ہے، عبرت الغافلین ہے. تفہیم غالب کس کا عکس؟ نہیں، میں تو تفہیم غالب شمس الرحمان کی نہیں ہے کتاب، وہی میں بار بار پڑھتا ہوں. مجھے بڑا لطف آتا ہے.
لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ شمس الرحمان فاروقی کے پاس جو مغرب میں تنقید کی روایت تھی وہ بھی موجود تھی، انہوں نے اس سے بھی استفادہ کیا. یہ سیبائی کو کتابیں موجود نہیں تھی، ان کے پاس نہیں تھا، مغرب میں شروع ہی نہیں ہوئی تھی تنقید اس زمانے میں. اب غور کیجیے گا. اب آپ دیکھیے یہ میرے آخری ایک جملے، قول فیصل کی اہمیت دیکھیے کیا ہے. ایران میں ایک استاد ہے، میں ملا ہوں ان سے، میرے اور اساتذہ بھی، دوست احباب بھی ملے ہوں گے، وہ ہندوستان بھی آئے، کم آئے ہیں، ایک آدھی دفعہ آئے. ایران میں بڑا درجہ ہے ان کا، وہ متخصص ہیں، ایکسپرٹ ہیں ادبی تنقید کی. ان کی 2 کتابیں، یہی نام ہے، ادبی تنقید جلد اول جلد دوم. پہلی جلد میں انہوں نے پوری دنیا میں کسی بھی زبان میں جو ادبی تنقید پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا خلاصہ فارسی میں پیش کیا. وہ کتابیں بھی جو عرب میں لکھی گئی ہیں. بڑی اہمیت ہے عربی میں کتابیں جو ادبی تنقید کی لکھی گئی ہیں. ہمیں تو عربی آتی نہیں، اس لیے ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، کوئی ہمیں پڑھاتا نہیں، لیکن وہ بنیادی کتابیں. تو یہ صاحب جو جن کا نام ہے سیروش شمیسہ، یہ نام ہے ان کا، آپ نے نام دیکھا سنا، یہ غیر یعنی زیادہ متعارف نام نہیں ہے. یہ اس گروہ کے استاد ہیں، اس گروہ میں شامل ہیں ایرانی، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فارسی عربی کے اثر سے آزاد ہو جائے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی لفظ عربی کا فارسی میں استعمال ہو. نام دیکھیے انہوں نے کیا رکھا، یہ قدیم تاریخ کا نام ہے. تو وہ لکھتے ہیں، میں بڑے فخر سے ان کا یہ جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں ایک عرصہ دراز سے ادبی تنقید پر کام کر رہا ہوں، اور مجھے یہ زوم ہو گیا تھا. میں نے اس اپنے زوم کا اپنے مضامین اور اپنی کتابوں میں اظہار کیا ہے کہ میں نے ادبی تنقید میں کچھ میرے استنباط ہیں جو بالکل نئے ہیں، کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی. میں موجود ہوں ان کا، یہ وہ خود لکھ رہا ہے اپنی ایک کتاب میں جہاں قول فیصل کا تعارف کرا رہے. لیکن پھر میرے ہاتھ جو ہندوستان میں ادبی تنقید پر کتابیں لکھی گئیں، جیسے آرزو کی تنبیہ الغافلین اور صہبائی کی قول فیصل، تو مجھے معلوم ہوا کہ میں تو اندھیرے میں تھا. میں نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا استنباط ہے، ارے نہیں بھائی، یہ میرا استنباط، یہ تو سب قول فیصل میں موجود ہے. اب آپ سوچئے ایک آدمی جو 30-35 برس سے محنت کر رہا تھا اور یہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کچھ چیزیں میں نے نہیں کہی ہیں، وہ اس سے 150 برس پہلے صہبائی کہہ چکے. یہ ہے قول فیصل. ایک جملہ اور لکھتے جو ہمیں فخر سے کہہ دینا چاہیے کہ اگر ہندوستان میں 19ویں صدی میں فارسی کو زوال نہ ہوتا تو ادبی تنقید میں جس لائن پر، جن خطوط پر ہندوستان میں کام ہو رہا تھا، وہ لازمی طور پر اس معیار اور اس سطح پر پہنچ جاتا جو ادبی تنقید کی مغرب میں معیار ہے. ذرا تصور کیجئے کیا بات کہہ گئے وہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تنقید جانتا نہیں جانتا، لیکن وہ تو آج 80 برس کے ہو گئے اگر زندہ ہوں گے تو. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی نچوڑ ہے ان کی تحقیق کا. ہمارا لیے تو جناب بادشاہ میرے معروضات ہو. اب میرا ایک فرض ہے، میں 2 منٹ آپ کی اور لوں گا کہ میں اپنے ان ساتھیوں کا دل سے شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس جلسے میں
اپنے اپنے مضامین پیش کیے. میں نے, آپ یقین جانیے, میں یہ آپ منہ دیکھے کی بات نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اگر جلسے میں جاؤں تو اس سے زیادہ توجہ سے مضامین سنوں جتنی توجہ لکھنے والے نے مضمون لکھنے میں لگائی تھی. میں بہت توجہ سے سنتا ہوں اور سیکھتا ہوں. یہاں آزردہ کے تذکرے کا ذکر ہوا. میں جو آپ سے عرض کرنے والا ہوں, شاید یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں شامل سیکرٹ, وہ ہمارے سیکرٹ وہ ڈائریکٹر صاحب, انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا. اس کا بڑا تعلق ایوان غالب سے ہے. ابھی سب صحیح بتایا گیا کہ ہمارے جو مختار الدین صاحب تھے انہوں نے اسے ایڈٹ کیا ہے. یہاں عابدی صاحب, نذیر صاحب جب آیا کرتے تو ہم پتہ رکھتے تھے, تو ان سے ملنے ہم آ جایا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن دیکھا کہ مختار الدین صاحب بھی تھے, وہ بھی آ جاتے تھے, اور وہ بہت زور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج تک میں یہاں کہہ کے گیا تھا وہ آزردہ کے تذکرے کا مائکرو فلم نہیں آیا, وہ آپ منگائیے. تو ڈائریکٹر تھے شاہد ماحولی صاحب, نذیر صاحب نے کہا بلاؤ, انہیں بلاؤ. میں ہی گیا لینے. میں نے کہا صاحب یہ آ گئے. ارے وہ کہنے لگے بھائی یہ جو کہہ گئے تھے آپ نے ابھی تک, وہ جرمنی میں تھا اور پروفیسر مختار الدین صاحب جرمنی میں رہے ہیں اپنی تعلیم کے سلسلے میں. انہوں نے وہاں دیکھا اور ظاہر ہے پیسے ویسے نہ رہا ہوں گے یا وہاں انتظام نہ رہا ہوگا, وہ اس کی کاپی نہیں لے سکے. ایوان غالب نے اس کا تمام خرچہ اٹھایا تھا. جرمنی سے اس کی مائکرو فلم یہاں آئی تھی اور وہ مختار الدین صاحب کو دی گئی تھی اور مختار الدین صاحب نے اس کو ایڈٹ کیا تھا. یہ ایک اہم بات ہے جہاں تک آزردہ کے تذکرے کا تعلق ہے اور ایوان غالب کا تعلق ہے. یہ میرے سامنے کی بات ہے. بہرحال میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے جنہوں نے اس جلسے میں اپنے اپنے مضامین پیش کیے. اور دیکھیے مجھے جو حقیقت میں اس کے صدر تھے وہ یہاں کے ارباب حل وقت کا شکریہ ادا کرتے کہ بھئی مجھے آپ نے صدر بنایا. لیکن میں تو بہرحال اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ بھئی مجھے ایک موقع ملا کہ میں اس جلسے میں شرکت کروں اور اپنے معروضات آپ حضرات کی پیش کروں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پرمغز مقالہ بھی پیش کیا اور بہت نئی معلومات سے نوازا. اب لنچ کا وقفہ ہے, ظہرانے کا وقفہ ہے. وقفے کے بعد 2 اجلاس ہیں جو مختصر ہوں گے, تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ظہرانے کے بعد دوبارہ جلد تشریف لائیں اور اس کے بعد اس تاریخی اجلاس کا حصہ بنیں. شکریہ. Gracias.